अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। क्या हाल है मेरे वसीब दा? ठीक हो से, खुश हो से? इन बाबरकत महीने को बड़ी अकीदत दे नाल मैं आदियां था को जितना थी सकता है उवें सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशियां को मनावना उवें भी चाहिए जिमें अपना असां अपने घर दियां खुशियां को सेलिब्रेट करेंदे से। जिमें कोई घर नवा मेहमान आंदे, नवा बाल आंदे, उनकी खुशी थींदी है, कोई वड्डा थी वेंदा उनकी खुशी थींदी है, कोई शादी होंदी है उनकी खुशी थींदी है। खुशियाँ उवें बड़ी सौखियाँ कह नहीं मिलतियाँ। देखो तो बहुत सौखियाँ, अगर देखो तो एक मुस्कुराहट भी तो आपको खुशी दे सकती है, थोड़े अपने को खुशी दे सकती है। अच्छा, अक्सर असां ये गाल करेंदे से सुनते से कि गिबत नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अच्छा सच दा साथ देवना है, सच दे नाल खड़े रहना है। असां वल एक त्रीजी शय को नोटिस नहीं करेंदे। ठीक है, मैं मनेदी सब तो सोहनी गाल है कि तुसां खामोश रहो, बड़ी बेहतर गाल है, लेकिन ऊँ जाते खामोश रहना जिथा तुहाडा बोलना लाजिम है, ऊँ जाते खामोश रहना जिथा तुसां बोल के अपने किते ते कहीं बे किते फ़ायदा कर सकते वे। हक ते आवाज़ को चावना मैं आदि ओ खामोशी मेरे नज़दीक ठीक है नहीं। तुसा कोशिश करो, अपने से कोशिश करो कहीं को नुकसान ना पहुँचाओ, हक दी आवाज़ दे नाल हक सच दा साथ दियो। हाँ, चुप रहो जिथा तुसा देखो ताड़ी ज़रूरत कहनी एक्स्ट्रा थींदा पे बोलना ज़्यादा पहले तोलो वल बोलो, ये तो उवें साढ़े किते मिसाल है, उवें भी साकू सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन खामोश सिर्फ उठा रहो जिथा ज़रूरत कहनी। लेकिन जिंदगी दे विच हर मामले लाजिम है तुहाडा बोलना, जो जिंदगी दा मामला तुहाडे नाल अटैच है, तुहाडे अपने नाल अटैच है। ये छोटी जी मेरे दिल की गाल है जो मैं तोकू की है, इन वजह तो भी की है कि अगर कोई अपना, कोई माँ, कोई प्यो, कोई भरा, कोई भेण, कोई सज्जन अगर नाराज़ है, वल भी खामोश ना रहो, वल भी तुसा अपनी खामोशी को अगर तुसा मैं आदि चलो ठीक है तुसा सच्चे वे, वल भी कुछ नहीं थींदा, झुक वनो, थोड़ा जिहा उनको मना घिनो, यकीन करो बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी दिल को सुकून मिलता है। ये दिल के सुकून की खातिर पता नहीं असा क्या कुछ करेंगे थे, क्योंकि बाज़ार मुल कह नहीं मिलता, क्योंकि एक को तुसा खरीद कह नहीं सकते, या तो ये तो आपको मिल से अल्लाह साईं दी तरफों कहीं दे नाल भला चंगा सोच के भी तो आपको सुकून मिल सकते, या वली में करके देखो तो आपको सुकून मिल वैसे। अज असां वल अपने एक इन सैगमेंट को मैं आदि स्पेशली तौर पर इवें प्रेजेंट करे सूँ कि जिमें कल की तय हमेशा रबीउल अव्वल की पहली तारीख तो करेंदे बैठे थे कि सारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात मुबारक से गाली करे सूँ, क्योंकि गाली करना, उन्होंने वाक़यात को सुनना, उन्होंने ज़िंदगी के बारे गाल करना सारी ज़िंदगी को सही करे से, सारी ज़िंदगी को बेहतर करे से। बार बार सुन सूँ, हर बार सुन के अपने उत्ते उनकी इंप्लीमेंट की दुआ करे सूँ। साढ़े नाल मौजूद हैं बड़े ही मुतबर मेहमान, अच्छे मेहमान आ वजन, इन तरह के मेहमान जो साकू कोई सिखा वजन, को ॾिसा वजन, बड़ी खुशी थींदी है तोकू साकू। तो उवें भी साकू उन बंदे दी जितनी थी सकती इज्जत करनी चाहिए जो कि इल्म दीन रखता हो, जो कि जिंदे विच इतना इल्म होवे कि तोकू सही गाल ॾिसा सके, तुहाडे तक पहुँचा सके। मेरे नाल मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर खुदा बख्श उस्मान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, करम हूँ करीम रब दा। सर इस्लामी स्कॉलर हैं, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन गाइड करने वाले त दीन इस्लाम दे किते मैं आदि सारी किते एक मसीहा हैं जो साकू सही तरबियत करे सन सारी। सर किवें फील थींदा पिया, क्या महसूस करेंदे पे अपने प्रोग्राम में जाके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हमेशा PTV की पूरी टीम को असां समय में कल्ब नाल मुबारकबाद पेश करें हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना होवे, रबीउल अव्वल दे बहारां होवन, हर माह मुकर्रम मुहर्रमुल हराम मुनासबत के नाल इन्हां दे जेरे प्रोग्राम हैं ये सारे खास तौर वसेब वास्ते बायस रहमत और ख़ास तौर वसेब दे लोगों वास्ते, क्योंकि इस्लाही पहलू है और ये जड़ा पैगाम है बहुत वड्डा पैगाम है, पूरी दुनिया यकीन इन पैगाम को सुनिया वेंदे, डिठा वेंदे, और बहुत सारे अहबाब जिन्हें तक वसाइल कहनी PTV के जरिए नाल वो बहुत कुछ सीखते हैं, सारिया मावां धियाँ भेणी ते सारे जेडे दोस्त अहबाब हैं। और मैं समझदा बहुत वड्डा PTV को खराज तहसीन पेश करें ऐसा कि उन्हें हमेशा हर लम्हे साथ दीते, आवाम का भी, मुल्क की भी फलाह भी है, कौम की भी है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी उम्मत वास्ते जिमें नबी से को अल्लाह से रहमत बनाए
اور میں سمجھتا یہ رحمت للعالمین پروگرام ہوئے یا جیڑا بھی یہ پروگرام ہو دے یہ سارے واسطے باعث رحمت بن دے. بالکل سر بہت صحیح آکھے تو واقعی ہی پی ٹی وی نو ڈاؤٹ وہ پلیٹ فارم دیتا ہے ہر انسان کو جن کوئی صلاحیت ہے جن کوئی گال ہے کوئی گال دسا سکتا ہے سکھا سکتا ہے کہ وہ آ کے اتنا اپنے آپ کو پریزنٹ کر. بل سب تو وڈی چیز پی ٹی وی کو یہ بھی اعزاز ہے کہ انہوں دا انتخاب آلہ ہوندے ہمیشہ کیونکہ ساڈا ایک کافی عرصے تو پی ٹی وی ایک گھر دی مانے دے بالکل اور اساں یہ چیز کو الحمدللہ خوشی محسوس کرے نے کہ جڈن بھی یاد ہون اساں لبیک آدھے اور انشاءاللہ جنت تک اللہ تعالیٰ توفیق دے وے انشاءاللہ آدھے راسوں اور بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزید ترقی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرماوے. آمین. سر نے ایک گال بالکل ٹھیک کہتے کہ بالکل گھر ہے کوئی فیلنگ کہ نہیں آتی میں فیمیل تھی کہ میں آکھ سکتے ہیں کہ میرے کو میرے گھر ہے تھا میرے کو کوئی کمی یا گھٹی محسوس نہیں تھی نہیں میرا پورا جی کو آتا ہے آج پروگرام کا آغاز اتنا اچھا تھے کہ انجام بھی میں آدھی بہترین تھی سے کہ اپنے نال ذکر کر کے اپنے نال حب رکھ کے محبت رکھ کے اویں بھی چنگا لگتے. تو سارے نال اج دی سونی آواز بڑی سونی سارے مہمان پہلے بھی آندی رہ گئے تو سنتے رہ گئے وے سارے نال سونیا رانی موجود ہیں. سونیا رانی کو اللہ صحیح نے بہت سونی آواز دیتی ہے بل آواز کو پہچان کے اس ذات کے نال جی میں منسوب کیتا ہے یہ بھی بڑا سونا کام ہے. کیا حال ہے سونیا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے تھوڑا ڈاؤن لگتے پے وے؟ جی بس ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے نا کہ خیر ہے طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ہاں ذرا ویک بھی تھی گئے کیا خیال نہیں رکھا اپنا؟ بس چلو کوئی کہہ نہیں آندھے رہ کرو بس ایسا خیال رکھیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ سر اگر اجازت ہوئے تو پہلے نعت سن گی مبارک شروع کروا گئے. جی سونیا. بن کے نور خدا مصطفیٰ گئے بن کے نور خدا مصطفیٰ آ گئے. مرحبا 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 مصطفیٰ آ گئے. مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے. اجڑی دنیا تھی آقا نے آباد کی ہر طرف دھوم ان کے ہے میلاد کی. اجڑی دنیا تھی آقا نے آباد کی ہر طرف دھوم ان کے ہے میلاد کی. سب کے مشکل کشا سب کے مشکل کشا پیشوا آ گئے. مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے. مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے. جن کی خبر نبی سارے دیتے گئے جن کی خبر نبی سارے دیتے گئے. جو گدا آئے خیرات لیتے گئے جو گدا آئے خیرات لیتے گئے. وہ سراپا عطا وہ سراپا عطا مصطفیٰ آ گئے. مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے. مرحبا مرحبا مصطفیٰ آ گئے. ہو گئے دور دنیا کے ظلمت کٹے
गए दौर दुनिया के जुल्मत कटे, जिनके आने से माँ को बेटे मिले, जिनके आने से माँ को बेटे मिले, सरवरे अंबिया सरवरे अंबिया मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए। अर्श पर जश्न जिनका मनाया गया, अर्श पर जश्न जिनका मनाया गया, सब रसूलों को जिसमें बुलाया गया, सब रसूलों को जिसमें बुलाया गया। हाँ वही दिलरुबा, हाँ वही दिलरुबा मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए। बन के नूरे खुदा, बन के नूरे खुदा मुस्तफ़ा आ गए, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा आ गए। माशाअल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही बात होनी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा सर, कितनी खूबसूरत आवाज़। नात का इंतखाब हुआ और नबी अलैहिस्सलाम दी विलादत दे बासादत दे जी खुशी दे मौके दे ये अल्फाज तुसां असां देदे हैं जी हाँ। कि अरब दे अंदर भी जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का तो हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ खैनान तो उस वेले भी बच्चियां औरतां मर्दां मिल के जड़ा कसीदा पढ़ा है अरबी दे अंदर इन्हां उन्हां दी अकासी करके हुजूर दी आमद दा बहुत सोहना इंतखाब, बहुत सोहना कलाम पढ़े। अल्लाह पाक मजीद बरकतां दा आमीन सुम आमीन। अलामा साहब, उम्मीद है नो डाउट असां केड़ी केड़ी अजमत ते गाल करूं, असां केड़ी केड़ी मैं आदियां ऊं ते गाल करूं, वाक़े ते गाल करूं। एक वाक़या साड़ी पूरी ज़िंदगी को संवार सकदे अगर असां को समझ के इंप्लीमेंट करन दी सोच भी मुस्बत रख सकूं। इंप्लीमेंट करना तो सारे वस है, लेकिन पता नहीं केड़ा शैतान है जो साको अपने वस कीती बैठे। लेकिन वल भी असां शुक्र अदा करें दे से ते शुक्र गुजार से कि असां उनदे उम्मती से कि असां को अल्लाह सही ने ऊं कौम दे विच ऊं दुनिया दे विच ऊं हिस्से दे विच पैदा कीते कि साकू साडा रसूल साडा नबी साडे ओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात मुबारक साडे गाइड हैं, साडे किते ज़मानत हैं। कितना शुक्र अदा करूँ उन्हां दी पैदाइश की अगर असां गाल करूँ तो कितनी जुल्मत आई उन्हां तो पहले, क्या दौर आई उन्हां तो पहले, क्या हालात हैं अरब दे उन्हां तो पहले, तो उन्हां दी पैदाइश तो बाद ते पैदाइश के लम्हात जो अजीम वाक़यात थे सर ज़रा उन्हां ते रोशनी कैसो। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़ा। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। हुज़ूर सिर्र वहदत हैं, कोई रमज़ून की क्या जाने। हुज़ूर सिर्र वहदत हैं, कोई रमज़ून की क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। हकीकत मुहम्मद दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकत मुहम्मद दी पा कोई नहीं सकदा। इत्थां चुप दी जा है अला कोई नहीं सकदा। सारियां तारीफां सोहणे रब दियां जड़ा पूरी कायनात दा मालिक ते खालिक है।
بے شمار مرتبہ سونے محبوب دی سونی ذات تے درود و سلام ایک واری جڑا انسان پڑھ دے اللہ پاک کو پڑھن والے دے ڈا دفعہ اپنے رحمتاں دا نزول فرمیندے. اور میں تہاڈی ابتدائی گال جویں تساں شروع وچ فرمایا کہ خوشیاں دا مہینہ ہے اور خوشیاں تے بہاراں، اور اللہ پاک قرآن مجید بڑے خوبصورت انداز نال فرمایا قل بفضل اللہ فبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ سی فرمایا ہے محبوب انہاں کو دساؤ جیڑے ویلے تواڈے اوتے اللہ سیندا فضل تھی وے نا، اللہ سیندا خاص کرم تھی وے تو تساں خوشی مناؤ. بے شک. اور میں سمجھدا محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ود کیڑی ذات ہے جن دے بارے اللہ خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جنہاں دے بارے اللہ سے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. این تو ود کیا ہوئے کیونکہ سارے امتاں سارے انبیاء شان والے لیکن سب تو قرآن مجید جڑی امت کو افضل دے اعلیٰ آکھے وہ محبوب خدا اساں تساں ہیں جنہاں نبی سے دا کلمہ پڑھے، جنہیں نبی سے دے زمانے سارے تفسیر نعیمی بہوں الحمدللہ جید عالم احمد یار نعیمی رحمت اللہ علیہ انہاں کی نے کہیں پوچھا سہیں اے زمانہ کیندہ ہے؟ آپ فرمایا اللہ سے فرمایا والعصر محبوب میں کو تیرے زمانے دی قسم، تو فرمایا او زمانہ بھی حضور دا ہے اے بھی حضور دا ہے قیامت تک سارے زمانے حضور دے. تو جڑے محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت اگر اساں عبد الشکور لکھنوی کی نے پوچھ دے ہیں، اگر اساں طبقات ابن سعد محمد بن سعد کی نے اگر پوچھ دیں وہ فرمائن جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ماں دے پیٹ جلوہ گر تے ہن تے کائنات تے جانواراں بھی ایک وے کو مبارک بادیاں دتیاں ہن. اما آمنہ خود فرمینن جڑن میرے پیٹ وچ نبی سے جلوہ گر ہن میں اگر ٹردی ہم نا بادل میرے اوتے سایہ کرنے ہن، میں کہیں سکے درخت نال بہ ونجاں تے رب کو تر و تازہ کر دیندا ہے. حتیٰ کہ عورتاں پانی بھرن کنویں دے وینے ہن او رسی تے پانی چھکے ہن تاں آندا ہے فرمینن میں کنویں دے کھڑ تھی وہاں کنویں دا پانی میرے قدمہ کو چمن واسطے آوے سبحان اللہ. میرا کوئی پانی بھر کے رکھیا چاول دے ارادہ کرا کوئی چاہ کے ٹر پوندا ہے. اے اماں دی پیٹ وچ جڑے ویلے ولادت لمحہ ہے اما آمنہ خود فرمینن میں کیسر و کسرا دے محل ڈیٹھن میرے بطن وچ ایک نور دا ظہور تھے. اور اما حلیمہ فرمینن کہ میں جڑے ویلے گھروں ٹریاں میں صاف ذرے کمزور ڈاچی ہے تے میں کو کہیں آکھے حلیمہ کھڑی ہیں کوئی انتظار پیا کریں دے. فرمینن جڑے ویلے میں مکے وچ آئی عادت ہے کہ سب تو پہلے اللہ دے گھر دا طواف ول بعد اپنے کام دے مقصد دی خاطر جڑا دایاں پہلے ہیں امیراں دے بال چاگن میں کو یہ پتہ چلے کہ ایک در یتیم ہے عبد المطلب دا پوتا ہے حضرت عبداللہ سہی دا بیٹا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یتیم دی وجہ تو خیال دا دل چایا کہ بھی مالدار ہویا پیسہ ملے ہاں لیکن فرمینن میں جڑے ویلے گھر رہی ہاں آپ آرام فرماہن میں جو چہرے دو کپڑا ہٹائے اما حلیمہ دے الفاظ ہیں انہوں کو میں اپنے مٹھی زبان سرائکی عرض بیٹھا کرے نا انہوں فرمایا میں جڑے ویلے کپڑا ہٹائے نا تے جڑا چہرے دا نور ہے عرش نال گال ہی کھڑا کریندا ہے. سبحان اللہ. میں چاہ کے سینے نال لائے دودھ پلائے فرمینن جڑے ویلے میں سینے نال لائے دل کریندا ہے قیامت آوے ای میٹھے محمد کو سینے تو نہ ہٹاؤں. سبحان اللہ. ایڈا پیار فرمایا ایک پاسو دودھ دیتے جڑے ویلے میں دوجے پاسو رہن پئیاں دا نبی سے فرمایا میں دا انصاف قائم کرنا ہے یہ میرا حق ہے جڑا میں پیتے بیا میرے بھائی جڑا میرا حقدار ہے نال اللہ اون دا حق ہے گویا ابتدا تو انصاف تا پہلا تے ول اما حلیمہ فرمینن جڑے ویلے میں چاہ کے ویندی پئی ہم میں سب تو پہلے چاہ کے میں کہ ول شکرانہ ایڈا سونا بال تے حضرت عبد المطلب سے پوچھا حلیمہ دسا کیا گھن سے متن سمجھے اما حلیمہ آدھی ہے میرے کو کچھ نہیں چاہیے میرے کو محبوب مل گئے ساری کائنات مل گئی. فرمینن میں جڑے ویلے چاہ کے آئی ہے نا تے میں کہ میں کیوں نہ میں کعبے وچ ونجا ول شکرانے دے طور دے لئن شکرتم لازیدنکم شکر کرنے والے واسطے اللہ سے رحمت ودھین دے. فرمینن جوئیں میں کعبے دے اندر پیر رکھے نا جتنا بت ہن سارے منہ دے بھل گر پین کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے کس کی حیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کر ہو اللہ احد کہتے تھے. تیرے کعبہ کو زمینوں سے بسایا کس نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. فرمینن جڑے ویلے میں عالم منظر ڈٹھا یقیناً میرے واسطے تعجب
جی ہاں کہ اے خوش نصیب مطلب ایڈی عظمت والا بال جیندے آون نال اللہ۔ بت بھی ڈھہ گئے. جی ہاں آپ ماشاء فرمائن ول میں طواف شروع کیتے جیڑے ویلے پہلا طواف جتھاں اج حجر اسود دے لوگ جی ہاں۔ وینن اساں وینے ساکو اعزاز ہوندے کہ اگر حجر اسود کو ایک بوسا دے گنو اور لوگوں دی کتنا تمنا ہوندی ہے لکھاں روپے لینن جی ہاں۔ آدن یار کاش ایک واری اساں پوچھتے ہی ہیں ہائے۔ سے تساں طواف جی کیتے ہاں۔ حجر اسود کو بوسا دیتا ہے جنہ خوش نصیب بڈھڑی اما ہوئے بڈھڑا جی ابا ہاں۔ ہوئے او جڑے ویلے دساویں نا کوئی بھیڑ بھیرا کہ جی میں ہر چکر ہوتے میں بوسا دیتے میں اتی دفعہ بوسا دیتے جی ہاں تا ساکو حسرت ہوندی ہے کاش کاش وہ وقت بھی آسی وقت آسی۔ اللہ سے ساکو انشاءاللہ۔ ثابت عطا فرمیسی. انشاءاللہ۔ اما حلیمہ فرمین جو میں پہلا چکر مکمل کیتے ایتھا ہی جتھا اج حجر اسود جی ہے یہ سونا نورانی پتھر ہے پتھر دا لکھاں ہن فرمین اے میں اٹھے نبی سے دے مبارک قدمہ کو بوسا دیتے سبحان اللہ فرمین میں 7 چکر لین 7 دفعہ چومے اللہ کریم کو ادا پسند آئیے. اللہ سے فرمایا تے میرے محبوب دے قدم چومن قیامت تک محبوب دی امت تے کو چوم دی راسی. کیا بات ہی سبحان خاطر اللہ نبی علیہ سبحان الصلوۃ اللہ والسلام ہی پتھر کو چا کے ول خود بوسا دیتا ہی تاکہ کوئی اے نہ آکھے ادائے مصطفیٰ ہے. سیدنا عمر فاروق ہے جی کہ ہاں۔ کھڑے ہیں نا آپ فرمایا ہے کہ پتھر دا لکھا ہیں لیکن حجر اسود تیرا مقامی خاطر آلہ ہے کہ تیرا پیار میٹھے محمد کریم نال ہے. دے جی میں نبی سے احد پہاڑ دے کھڑے ہیں جی ہاں اے وجد دے چاہے نبی سے سارے کو رسائے ابو بکر عمر عثمان جی آقا جی یا رسول اللہ علی جی آقا جی یا رسول اللہ فرمائے احد میرے نال پیار کریں دے میں محمد این دے نال پیار کریں نا. سبحان اللہ جبل احد دے بالکل سامنے ای سائڈ دے جبل عیر این یہ رے دے نال نبی سے فرمائے اے پہاڑ میرے نال عداوت کریں دے جی ہاں تے جڑا محبت کرے وہ جنتی ہے جڑا عداوت کرے وہ جہنمی جہنمی ہے. ہے بے اے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے پیغام اما حلیمہ دی گال کو اساں اگاں جی ہاں، جل دے آپ جی ہاں۔ فرمائیں جڑے ویلے میں چاہتے چاہ کے میں ٹریاں میری سواری تا کمزور ہے تے میں صاف ذرے اپنے شوہر دی جی ہاں۔ جولی دی بجائے میں پیچھوں جی میں سارے آداب ہیں بالکل کہ ہی میں شوہر اگوں بیوی پیچھوں بالکل باندھی ہی ہے. فرمائیں میں اٹھنی ہے کمزور اٹھنی ہے میں پیچھوں جڑے ویلے آپ کو جھولیے چاکی میں بیٹھی ہاں تے اساں اٹھنی کو اٹھینے ہیں اٹھ دی نہیں. سبحان پر میں ایک دفعہ دو دفعہ میرے دل وچ خیال ہے کعبے وچ گئیاں عظمت ڈٹھی ہیں طواف کیتے شان ڈٹھی ہیں کیوں نہیں بال کو میں چاہ کے فرمائیں میں اپنے شوہر دی جھولیے جڑے ویلے رکھے نا حالی اٹھنی کو اٹھایا نہیں اٹھنی اٹھ کے ٹر پئی ہے والوں دی چال دے ڈھال اے ہے اے ہے گویا وہ ڈسیندی پئی ہے لوگاں او سو جہاں عورتاں پہلے جی ہاں۔ ٹر گیا انہاں جو ڈٹھے انہاں فرمایا حلیمہ سواری بدلی وینی سواری بدلی آپ ویندی فرمایا سواری نہیں اج سوار بدل کے ویندی سوار بدل کے ویندی کیوں پہ او سبحان محبوب اللہ خدا جنہ دا صرف بہان ابو جال ایک نہیں آیا جڑن اما حلیمہ جی ہاں۔ تو نبی سے مکہ واپس آئے بال جو ہن کھیڈ دے جنگل والے پاسے آ جی گئے ہاں ابو جہل ڈٹھے عبد المطلب دا پوتا ہے تے انہاں کو پیارا بہو ہے اے متن گم تھی ونجے او آدن میں چاہ کے میں پیچھو بلائے تے کپڑا چا جی ہاں۔ بدھے بھئی اٹھے جی ہاں متن بال ڈھے پوے بالکل فرمایا میں ہوں اٹھنی کو اٹھے نا اٹھدا نہیں اٹھدا نہیں میں کو ہر حوالہ حربہ کیتے آخر اٹھ پیچھا منہ کیتے جی ہاں۔ وہ کہ جڑا کائنات تا والی نبی ہے جے کو اللہ سے اتنا عزتاں رفتاں بلندیاں مقام عطا بے فرمائے شک بے شک پیچھو پلائی بیٹھے تے میں اٹھا فرمایا جہرے تک محبوب خدا اگاں نہ باسن جی ہاں فرمائنے میں انہاں کو کھول کے جہرے ویلے اگاں بلائے ہے۔ حضور دے ہاتھ وچ مار تھمائیے فرمایا ول آکھن دی لوڑ نہ ہے اٹھ ہی رسیندا پیا آئی کہ میرے اوتے محبوب خدا سوارن تے میں ٹر پیا اما حلیمہ سبحان فرمائنے جہرے ویلے میں نبی سے کو چاہ کے ٹریاں اساں ویندے پیاسے رستے دے وچ میں ڈٹھے کچھ گھوڑے سوار ہیں جی ہاں جنہاں سا کو روکن دی انہاں فرمایا حلیمہ اے بال کتھوں چاہیانی یہ سارے طبقات ابن سعد سارے واقعات وضاحت دے نال بالکل موجود ہی ہیں میں فرمائنے جڑے ویلے انہاں پوچھے نا میں کینے کہ حلیمہ اے بال کتھوں چاہتے نبی سے دے جڑے چہرے دا نور ہے عرش نال گالی وال کیا فرمائنے بات، جتھاں سبحان جتھاں اللہ۔ ساری اٹھنی ہے او بادل دا سایہ ہے بادل دسا انہاں جڑے ویلے او ڈٹھے او پڑھی ودیان کیونکہ یہود و نصارہ دے او ہن انہاں نبی سے دی عداوت بھئی اون بال آون والا ہے اون دا ظہور تھین والا ہے بالکل ہی جڑا میں۔ آسی ظلمت کو مٹا دی سی کائنات کو روشن کر دی سی کیونکہ نبی پاک تے ولادت تو پہلے اون لے جڑا ظلمت حال یہی اگر کہیں دے گھر دھی جم پوے ہن انہاں دے چہرے دے رنگ بدل وینے ہن جی ہاں حتیٰ کہ دھیاں کو او مصیبت تے عذاب سمجھدے ہن کوئی خوشی دا اظہار دا دور دی گال ہے او حتیٰ کہ انہاں کو زندہ درگور کر دینے ہن بالکل ہی او میں۔ نبی سے دا غلام صحابی
بڑا مشہور واقعہ ہے جنن مسلمان تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حریم وچ بیٹھا کلمہ پڑھ کے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی بخشے دا سامان نبی سے فرمایا کلمہ پڑھی بیٹھے آدھے سونا میں سفر دی گیا ہم تاجر ہم میری گھر علی ہوں ولے امید دے نال آئی میں کو آکھے جے پتر جمے حفاظت کریں جے دھی جمے دفن کر دیں وہ کلی آئی اللہ سے بیٹی عطا کی تھی اون آکھے چلو میں کلی ہاں ساتھی تھی ویسی اون دے نال ماں دا پیار اون ماں دی جڑی ممتا ہے نا کائنات سارے پیار ایک پاس ہیں لیکن جڑی ماں ہوندی ہوندی ممتا ایک پاس ہے خاص طور وال دھیاں نال جڑا پیار ہو بالکل اماں جو ہے فرمیندی ہے انہاں پیار کیتے او پلنے بچی 7 سال دی تھی گئی میں جو 7 سال بعد واپس آیا تے میں دروازہ کھڑکا میری وہ نکی جہیں دھی آ کے جڑن دروازہ کھلیں دیے تے اون ڈٹھے میرے ہتھاں کو بوسا دے دیے جیرے ویلے میں آ کے بیٹھا پانی بھر کے دھی دی محبت دھیاں میں پیار اگر اسا دے دے تا پتروں تو بعد دھیاں دا پیار مثالی پیو دا بھی بہو ہے لیکن جڑا دھیاں دا پیار ہے تسا اگر چاہ کے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے سیدہ کائنات واسطے آپ آویں نا آپ اٹھی کھڑ دیان متھے دے بوسا دینیان سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نا آپ نبی سے دے ہتھا مبارک دے بل آپ جڈن سفر دے ونجے نا پہلے بیٹی دے گھر جڈن آویں نا پہلے والوی تے اے جڑا مثالی پیار ہے نبی سے دنیا کو دسائے کائنات واسطے رحمت بن کے اگر تواڈے واسطے کوئی چیز آئی ہو تو تواڈی دھی ہے ایک کے دوے ترائن جندو تے اللہ سی سب تو ود خوش تھی وے اللہ ہوندے گھروں کو بیٹی عطا کریں تے فرمائن یا رسول اللہ میں جڈن ولیاں میری دھی ڈٹھے لیکن میرے اندر ظلمت ہے میں کو شعور کہنا ہے کفر دا اندھیرا جو ہے اندر میں آ کے زال نال غصہ کیتا وے کیا کیتے اون آکھا بس میں کلی ہم ماں دی ممتا وہ ہیلے بہانے بڑھائے میں کو یا رسول اللہ ترس نہ آیا میں کہ ابھی بس جلدی کر میں نے نا میں اٹھا کسی چاہتی ہوں جے کو اساں کہی آ گئے تے میں اتھوں چاہ کے ٹر پیاں جنگل والے پاسے جڑے ویلے ٹرن پیاں میں کو کہ بس ویندے پے لیکن ماں دی ممتا دیکھن والی ہے وہ کو تو پتہ ہے کہ میری ہونے دی کو کیا کرے سے میں اسینے نہ لائے متھا چومے لیکن آنکھ تک کچھ نہ سکتی ہے کیونکہ دوریوں جو ہے آپ فرمائیں یا رسول اللہ میں جب لے گھن کے جنگل گیا میں جب لے کھڈا کھٹے نہ ہوا چل دی ہے تے مٹی میرے منہ دے آندی ہے یا رسول اللہ میری دھی آویا اپنا بوچھن لہندی ہے میرا منہ صاف کریں دی ہے کہیں میرے ہتھوں کہیں گھن دی ہے آدھے بابا تو تھک گئے ابا تسا سفر چوائے وے تسا کیوں مشقت کریں دے وے نبی سیندہ مبارک اکھا نہ من صحابہ فرمینن نبی پاک علیہ السلام قسم جرے والے واقعہ سن دیا نبی سیندہ چہرہ مبارک نم تھی ویندہ ہے اور عجیب کیفیت نبی سے فرماتے کو ترس نہ آیا یا رسول اللہ میں کو ترس نہ آیا یا رسول اللہ جرے والے میں کھڈا کھٹا ہاں مٹی اڈیا والاں دیئے ہاتھ پکڑ گئے ابا تو بیٹھی کہیں میرے موڑے گھٹیا کہیں میرے ہاتھ ابا پانی کہنی میں تے کو پانی پلاواں نبی سے فرمایا وال بھی ترس نہیں آیا یا رسول آخر میں جیرے والے کھڈا کھٹے ہوں دے والاں کی نے پکڑ کے میں ویچ سٹے نا ہوں صرف میرے وال ڈٹھوں کہ بابل میرا قصور دا دسا جیرے والے یا رسول اللہ کیونکہ ظلمت جیرے والے دل سیاہ ہوئے تا کچھ نہیں نظر دا آخر اون بوچھن لہائے ایو کچھ دھی فرمائے بابا میرے سارے جرم ایک پاسے او اماں دا پیار ہے یہ نشانی آخری نیوی متن اماں کو دھی دی یاد آوے فرمائے ہوں دے کوئی دا نشانی ہو سی نبی سے دی ولادت تھائیے نبی سے آ کے دنیا کو رسائے کہ اے ظلم نہیں کرنا دھیاں کو عزت تے پیار دے میں کیا بات ہے وہ نبی پاک دی جتنا درود و سلام اتنا انسان کو گھٹ لگ دے ہے میں علامہ صاحب بڑی خوش تھی ہیں آج میں بالکل کوئی سوال جواب دا دل ہی کہہ نہیں آکھیا میں انہاں لوگوں جو سمجھ دیں کہ واقعات ساری زندگی دے کیتے حد ضروری ہیں جی ویسا ساگ ہندے سے اے واقعات ہی ہیں جو سا کو زندہ رکھیں دیں سارے اندر او محبت و حب زندہ رکھیں دیں اساں سوال جواب اون ٹائم کروں جی ٹائم سا کو کوئی سمجھ نہ آئے اے گالی تو اے جی ہیں کہ اتنیاں مٹھی ہیں اے سکون دے دیں بے شک نبی سہی دی ہر ادا مٹھی اور ذات چبہوں والا ہے کریں دے گالی واقعات سن دے تا حفظ کریں دے انہاں کو ٹائم تا پتہ نہیں چلا سر ٹائم گزر گیا ٹائم موے نہیں رکدا تا ٹائم دی خوبصورت گالی یہ ہوئے کہ چاہے چنگا ہوئے چاہے برا ہوئے اپنا وقت ہاں گزار دیندا ہے کیا آکھنا چاہتے سر توڑے دل دی گال پیغام جو پورے وسیب میں آدیاں سارے دیکھنا والی ہر اکھ کو تو کیا آکھے سو پیغام ہے کہ سونے محبوب علیہ السلام دی جڑی سونی زندگی ہے
اگر اساں ای ماہ مکرم دی نسبت نال دیکھوں کوشش کروں اپنی اولاد کو جو نبی سے فرمائے نبی سے دی محبت حضور دی آل دی محبت اور قرآن دی تلاوت اے بالا کو سکھاؤں جنہاں سارے بالا میں نبی سے دی محبت ہو سی یقیناً نبی سے دی سیرت نبی سے دی ہر عادات عمل کرے سن اللہ سے سا کو عمل دی توفیق عطا آمین تم آمین بالکل بے شک سونیا کیا ہوا سونیا ٹھیک ہے نا واقعی آنکھیں نم میری بھی ہو گئی تھی ایموشنل ہو جانا اس طرح سے یہ فطری ہے جس انسان کے اندر انسانیت ہے اس کا اس طرح سے واقعی غمزدہ ہو جانا فطری ہے لیکن ہمارے محبوب ہمارے پیغمبر کی آمد کے بعد کا جو ظلم ختم ہونا ہے یہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کس طرح ہم نے بھی عمل کرنا ہے بلکہ کوشش یہ کرے سنو کہ سونے محبوب دی زندگی سا کو سبق دیتے ہنین دے آون نال اماں کو عزت دھیاں کو پیار پوری کائنات کو جڑا کچھ ملے صدقہ مصطفیٰ بے شک بے شک بے شک سونیا ہمیں نعت سنائیں آپ جی بالکل ٹھیک ہے ناظرین سونیا دی نعت سن کے سونی جی نعت سونی جی آواز دے وچ وہ سونی جی ذات دے اوتے تو ول گن چھوٹی جی بریک تو بات کرنے جی میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ نور ازل آپ شمع حرم آپ شمس ضحیٰ خاتم الانبیاء آپ شمس ضحیٰ خاتم الانبیاء اے جلیل و شیم اے امام الامم آپ ہیں صاحب جود و ابر و کرم ہستی محترم قبلہ محترم اے رسول خدا خاتم الانبیاء اے رسول خدا خاتم الانبیاء آپ ہیں وجد تخلیق کون و مکان آپ کے دم سے ہے یہ زمین آسمان آپ ہیں بے نشان کبین نشان اے شہ دوسرا خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء آپ کے سر پہ لولاک کا تاج ہے آپ ہی کو فقط فخر معراج ہے آپ کے ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء یا نبی مصطفیٰ خاتم الانبیاء میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم اے شفیع الورا خاتم الانبیاء
वेलकम बैक मेरा सोना वसीब। अच्छा वसीब, दौर बदल वेंदा है, कामयाबियां दी स्टोरीज बदल वेंदियां आहिनि, ज़माना जिवें बदलदा है, वक्त बदलदा है, टेक्निक्स भी बदल वेंदियां आहिनि, साडी तरीक़ाकार ज़िंदगी गुज़ारण दे भी बदल वेंदे आहिनि। अगर देखूं तो जॉब भी बदल वेंदे आहिनि, अगर उन जॉब्स की नोयत को देखो तो वो भी चेंज थींदे आहिनि। मैं आखदी आहियां ठीक है, कम उहो रहंदा है, कम दा फॉर्मेट थोड़ा जिहा चेंज थी वेंदा है, थोड़ा जिहा इंसान को होर सहूलियात मुहैया थी वेंदे आहिनि। इवें आख सकदे वे तुसां कि तरक्की ते ॿई तरक्की, कॾहिं कॾहिं ए गैजेट्स, कॾहिं कॾहिं ए शयां साकूं में जे बंदे को बुरियां भी लगदे आहिनि, क्योंकि असां इन्हां दे मोहताज थी के रह वेंदे से, लेकिन इन्हां दी वजह तो असां कितना कुछ अचीव कर सकदे से, साडी ज़िंदगी की हद तक कामयाब थी सकदी है। ये भी एक सच्चाई है, हकीकत है, इनको असां मन्नेंदे से मुझ समेत। ई हवाले दे नाल अगर तुसां ॻाल्हि देखो तो तुसां ॾेदे पियो सो कि एक शय बड़ी ही ज़ोर शोर नाल अपना सही मुकाम बणेंदी पई है, क्योंकि उनकी नीड है, ई टाइम दौर है। अगर गाल करूँ टेक्निक का तो IT का तो वाल तो बड़े बड़े ना साढ़े जहन चाहते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों की जिंदगी को पता नहीं क्यों असा समझते से कि इवें असा किते एक मिनट की, एक महीने की, एक हफ्ते की कहानी है, उन्होंने कामयाबी की स्टोरी इवें बिल्कुल नहीं थी। ज़रूर बड़े यंग थी कि उन्होंने अचीवमेंट्स हासिल कर किए हैं, जो कि असा आदे से काफ़ी अरसा लगता है, इन्होंने पता नहीं क्या शॉर्टकट्स किए, इवें बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नवा दौर है, न्यू टेक्निक्स हैं, IT का दौर है, IT एक्सपर्ट्स हैं, तो इन्होंने बड़े कम टाइम के बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी का सफ़र तय किया होंगे। तो उन्होंने तो सीखना समझना सारी जिम्मेवारी है, अपनी मेहनत करना सारी जिम्मेवारी है। वल हाँ तुसा सोच सकते वे कि हाँ हुण मैं नहीं था, क्या वजह बन सकती है। ये क्या है कि तुसा देख के फौरी अपने आप को एक साइड कर गिनते वे कि नहीं नहीं ये कोई बई वजह से, बई वजह कहनी मेहनत कहनी करें दे, ये वजह है। ये सारी गल ये वजह तो करें पई हैं क्योंकि अज बड़ा कुछ है तुसा समझ सकते वे, मेरे को दुआवां दे सकते वे, क्योंकि अज अगर डिजिटल मार्केटिंग की गल की वजे तो उन्होंने एक्सपर्ट सारे को मौजूद हैं, मेरे नाल बड़े ही बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मेहमान मौजूद हैं। हुमायूं खान बाबर IT डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। सर दी खूबसूरत गाल ये है कि सर अज साकू सीखे सन, दसी सन, बड़े सिंपल जी मेरी गालियों सन। पहले जरा इन्हां दी जिंदगी दे बारे सुनगी ना, इन्हां दी कामयाबी सुनगी ना कि कितों सफ़र शुरू थे, किवें किवें इत्थां तक पहुँचे। बल इन्हां तो दूर गालियों दे विच सारी जिंदगी की टिप टॉप घेन के दे देता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह पाक का करम। सर पता नहीं हमारे ये एज्यूम्स हमें कहाँ ले गए हैं कि हम कहते हैं कि नहीं बड़े यंग हो के ये देखें इन्होंने पता नहीं क्या किया है, क्या हो गया है, बिल्कुल इन फेमस हो गए हैं, वो अचीवमेंट्स ले लिए हैं। ऐसे नहीं होता, बड़े साल, बड़े महीने, बड़े दिन, बड़े घंटे, बड़ी मैं कहती हूँ कि एक सेकेंड की मुशक्क़त होती है यहाँ तक पहुँचते। बिल्कुल ऐसे। सर मैं जानना चाहूँगी कब आपने स्टार्ट लिया, किस वजह से आपका रुझान इस साइड पे हुआ और आज आपने माशाल्लाह से इतना खूबसूरत ये सफ़र जर्नी बनाई अपनी। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया बहाउद्दीन दिकरे यूनिवर्सिटी में, मैंने एडमिशन लिया जी। तो उसके बाद क्या कहते वहाँ पे मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो माशाल्लाह मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता उस वक्त, मतलब यानी कि जो वहाँ के डॉक्टर्स और चेयरमैन साहब थे उन्होंने बाकायदा मेरा टेस्ट लिया, तो उन्होंने कहा कि आपको तो काफ़ी कुछ आता है। और अब सवाल ये आता है कि मुझे ये काफ़ी कुछ कैसे आता था। बेसिकली मैं रहा कराची में जी। मैं एक मतलब आर्मी कॉलेज में स्टूडेंट था, ठीक है। तो मेरे वालिद साहब नेवी में थे, तो मर्चेंट नेवी में थे, तो उन्होंने हमें उधर ही मतलब एडमिशन्स कराया हुआ था। तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में जब यहाँ पे हमारे इस एरिया में मतलब यानी कि कंप्यूटर को कुछ समझा ही नहीं जाता था, स्मॉल सिटी का एक डिफरेंस भी आ जाता है ना सर। उस टाइम हम वहाँ पे ना हमें यही चीज़ें सिखाई जाती थी, प्रोग्रामिंग कराई जाती थी, हमें ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी हमें कराई जाती थी। फिर उस टाइम हमें इंटरनेट वगैरह, इंटरनेट के ऊपर कैसे यूज़ करते हैं, उसकी पॉजिटिविटी कैसी है, तो उसके बाद मतलब ये सब कुछ मुल्तान में ये सब कुछ नहीं होगा, तब मुल्तान में बिल्कुल ये नहीं होता था। और मुल्तान में उस वक्त मतलब मेरी फैमिली का एक पर्सन था वो कर रहा था, सही है। तो उन्होंने भी मतलब यानी कि मास्टर कर रहे थे कंप्यूटर में,
تو میں ان کے گھر وزٹ کیا تو انہوں نے نا چارپائی پہ کمپیوٹر رکھا ہوا تھا، اوپر کپڑے اور روم کو تالا لگایا ہوا تھا کہ یہ خراب ہو جائے گا، اسے ہاتھ. تو میں نے انہیں کہا یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں، ہم تو وہاں پہ ہیں، وہاں پہ ہماری لیبس ہیں، وہاں پہ ہم ورک کرتے ہیں، ہمیں تو ٹیچر. تو مطلب اتنا ماشاءاللہ انہوں نے دیکھ کے وہ بھی کافی امپریس ہوئے، ریلیٹیوز تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی میں. پھر میں جب میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو وہاں پہ مطلب ہر سمیسٹر کے اندر میری پوزیشنز آتی تھی اور اکثر لوگ کہتے تھے آپ پڑھتے نہیں ہیں، تو میں آگے ہنس کے کہتا تھا میں کافی کچھ پہلے سے سیکھ کے آ چکا ہوں. تو پھر وہ 7 سمیسٹر تھا میرا، مطلب یعنی کہ اس میں وہاں پہ چیئرمین صاحب سے میری ڈسکشنز ہوئی، تو مطلب یعنی کہ کافی تھوڑا سا شائننگ ٹائپ کا تھا میں. تو انہوں نے مجھے ڈسکس کیا، انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم میں اس وقت 8 سمیسٹر میں داخل ہوا، تو مجھے 8 سمیسٹر میں ہی انہوں نے وہاں پہ ایز اے وزٹنگ کے اوپر لیکچر دے دیا، مطلب یعنی کہ ایز اے لیکچرار اپوائنٹ کرا دیا، مطلب یعنی کہ اور سبجیکٹ تھا نیٹ ورک سیکیورٹی کا. تو مطلب یہ والا سبجیکٹ میں ان کو پڑھا رہا تھا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مطلب یہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ، تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ساتھ مجھے اٹیچ کرنا شروع کر دیا. تو اس طریقے سے میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا. پھر بی زی میں مطلب یعنی کہ 2 ایئرس کمپیوٹر سائنس میں، اب تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں. پھر اس کے بعد کمپیوٹر انجینئرنگ میں 2 ایئرس پھر میں نے سرو کیا. پھر اس کے ساتھ میں نے اپنا ہی سیٹ اپ سٹارٹ کیا. مطلب لوگوں کو ہم نے یہ دیکھنا سٹارٹ کیا کہ ہم کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں، کس طریقے سے کہ مطلب لوکل مارکیٹ سے بھی ورک کرنا سٹارٹ کر دیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ورک کرنا سٹارٹ کر دیا. اب اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف ورک سٹارٹ کرنا شروع کیا، ہم نے ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہے. دیکھیں جو اکثر پرابلمز ہیں جو میں دیکھتا ہوں لوگوں میں دیکھتا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے کچھ سیکھ لیا نا بس ہمارے پہ یہ حرف آخر ہو گیا. دیکھیں ہم موبائل یوز کرتے ہیں، کمپیوٹرز یوز کرتے ہیں، دیکھیں آئے دن اس میں اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں، نیو ماڈل میں وہ چیزیں آتی ہیں جو پچھلے میں نہیں ہوتی. بالکل ایسے، نو ڈاؤٹ. جب وہ اپ ڈیٹس آتی ہیں تو دیکھیں ہم لوگ لائک کرتے ہیں کہ جو اپ ڈیٹ چیزیں، تو انسان کو بھی اپنے آپ کو ساتھ کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ساتھ کے ساتھ اپ ڈیٹ میں کرتا رہا. پھر جو سب سے زیادہ 2 ٹیکنالوجیز ہیں جنہوں نے بہت تیزی سے بوم لیا، ایک تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ. اس کا ذکر میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ کرونا سے پہلے کوئی خاص ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سکوپ اتنا نہیں تھا. جیسے کرونا آیا اس نے کیا کیا، تمام بزنسز کو کنورٹ کر دیا آن لائن کے اوپر. اب کوئی بھی بزنس سروائیو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب کوئی بھی بزنس اپنی شاپ تو اوپن نہیں کر سکتا تھا. لیکن ہمارے پاس کرونا کے ڈیز میں ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم تھا. ہمارے پاس ہمارے پرسنل موبائل تھے، گیجٹس تھے، جس کے اندر بیٹھ کے ہم ایپس یوز کرتے تھے. ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہو گیا، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، ٹک ٹاک بھی انہیں دنوں میں بوسٹ پہ آیا، بہت ساری. تو جب لوگوں نے دیکھا، جو بزنس مینس تھے انہوں نے سوچا کہ یہ اب ہم ان لوگوں کو کیسے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. ٹیلی ویژن وغیرہ، ٹی وی وغیرہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ ایسے بندہ نکالتا ہے فوری ایسے سٹارٹ ہو جاتا ہے سکرولنگ، اور فوری جیسے تھوڑی سی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ فوری دیکھتا ہے کہ کون سی نئی چیز آئی ہے. ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے ہمیں نا پراپر ٹائم چاہیے، پراپر سیٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جتنا بھی ہمارا کلائنٹس ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کلائنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کس طریقے سے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو. تو جس سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ کو بہت زیادہ بوسٹ ملا. مطلب یہ نہیں تھا کہ شروع میں ہم کہیں کہ 2010 کے اندر یا 2007 کے اندر بوسٹ جو اسے صحیح معنوں میں ملا، وہ ملا ہمیں کرونا میں. ایگریڈ سر، 100% ایگریڈ. اس سے پہلے ہمیں اس کا نام بھی ایسا نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. بالکل ایسے، نو ڈاؤٹ. تو کیا کہتے ہیں، پھر انہی دنوں میں جو بوسٹ ہوا، ہر کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہر کوئی اپرچونیٹیز نکلنا شروع ہو گئی. ہاں ان لکیلی جن سٹیز میں یا جن کنٹریز میں لوگوں کو نہیں اویئرنیس تھی، وہاں پہ لوگوں نے ابھی بھی اتنا تک اس کو نہیں اچیو کر سکے. اب یہ ہوا کیونکہ ہم کیا کرتے تھے، آن لائن ورک کرتے تھے. تو جب ہم نے دیکھا کہ آن لائن مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، آن لائن مارکیٹ میں لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جس کا بھی بزنس ہوتا تھا وہ چاہتے تھے کہ ہماری کوئی خوبصورت سی ویب سائٹ ہو جائے، اس کے اوپر ہماری پروڈکٹس لگ جائیں، جو ہم سروسز دے رہے ہیں وہ معلوم ہو جائے، اور جتنے لوگ ہیں، کسٹمرز ہیں، ان تک وہ ہماری ویب سائٹ پہنچ جائے. کیونکہ کسٹمر نے آنا ہے، ان کی سائٹ پہ آنا ہے، سائٹ پہ آ کے آرڈر دینا ہے، آرڈر دینے کے بعد انہوں نے ہوم ڈیلیوری کر دینی ہے، پروڈکٹ وغیرہ ڈیلیور. کرونا میں ہوا نا سر کہ ہر بندہ بیٹھا ہے گھر میں، ہوم ڈیلیوریز، ہوم
بیٹھ کے آپ جو شاپنگ بلکہ اب تو ونڈو شاپنگ جو لوگ خواتین پہلے باہر کرنے جاتی تھی وہ اب اسکرولنگ پہ کر کے پورا کر رہی ہوتی ہیں. بالکل انہوں نے ایپس وغیرہ میں دراز میں بیٹھے ہیں وہ ایڈ ٹو کارٹ کر رہی ہیں مطلب کر رہی ہیں اور بعد میں وہ چاہے کریں نہ کریں یہ بھی ایک بڑی اچھی بچت ہو جاتی ہے ویسے کبھی کبھی. بالکل ایسے. تو اس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آہستہ آہستہ بوسٹ میں آنا شروع ہو گئی اور جیسے بوسٹ ہونا شروع ہو گئی تو مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اس چیز میں آنے لگ گیا. اس وقت ہمیں اتنی اپرچونیٹیز ملی کرونا میں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کرونا میں ہم ڈسٹرائے ہو گئے, واقعی میں ہوئے, لیکن جو لوگ اس فیلڈ سے ریلیونٹ تھے اور جو پہلے ان کا کوئی اچھا سیٹ اپ نہیں چل رہا تھا تو وہ ان کو اتنے پروجیکٹ ملنا شروع ہو گئے, ورکنگ ہونا شروع ہو گئی اور ورک فرام ہوم سٹارٹ ہو گیا. اب دیکھیں میں سمپل اگزامپل دیتا ہوں, کوئی بھی ایک برانڈ ہے ایکس وائی زی, انہوں نے کرونا میں ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ سیل ہوں. تو اس میں یہ ہمیں بھی اس میں کیا ہوا کہ ہم نے ان سے پروجیکٹ لیا, ہم نے وہ دیکھے لوگ جو گھر بیٹھے ہیں, جو ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں, جو کچھ بھی نہیں کر رہے, ان کو ہم نے ورک دیا, ان کو بیسک سی ٹریننگ وغیرہ ٹیم ویور پہ یا زوم پہ ہم نے پرووائڈ کی اور انہیں کہا کہ یار آپ لوگ اس طریقے سے کام کریں, اور اس طریقے سے ان کو ہم نے اپنے ٹیم کا ممبر بنایا. کیونکہ کویشچن یہ آتا ہے نا کہ مطلب ان کے کرونا کے ڈیز میں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے تھے, ایک آفس مینٹین نہیں کر سکتے تھے, لیکن ہم نے ان دنوں میں لاجیکلی ایک آفیسز بنائے, لاجیکلی طور کے اوپر زوم کے تھرو یا ڈفرینٹ ایپس کے تھرو ہم نے. مل تو سب چھپ چھپا کے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہی تھے. بالکل ایسے ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے کام کی طرف پہ بہانے بڑے کیے ہیں. بالکل ایسے سچائی اور حقیقت بیان کرنا اور سننا ہم سب کو آنی چاہیے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کرنا تھا تو کیا بیٹھ کے, چاہے زوم پہ کریں, چاہے آپ جب بیٹھ رہے ہیں مل رہے ہیں آپس میں, آپ کو پتا ہے وہ فیملی بھی ٹھیک ہے, ہم بھی ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے وہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا, ان کا بھی کام بنایا. جی سر بالکل اسی طریقے سے ہم نے ماشاءاللہ ورک کو کیری آن کیا. اس سے کیا ہوا ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمارے پرائسز مطلب کس طریقے سے, اب دیکھیں مطلب ڈفرینٹ کنٹریز, بنگلہ دیش, انڈیا, پاکستان, یہ جتنے فلپائنز ہیں یہ سارے کے سارے, کیونکہ ان کنٹریز میں وہ لوگ ورک اس لیے دے رہے تھے کیونکہ ان کنٹریز میں انہیں کاسٹنگ بہت کم پڑ رہی تھی, اور یہاں کی جو مطلب یعنی کہ سکلڈ پرسن سے وہ ان کو منیمم کے اوپر نا مطلب سروسز دے رہے تھے. کیونکہ اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ ان دنوں میں نہ کوئی جابس تھی نہ کچھ تھی, تو انسان کہتا تھا چلو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ سارا دن یہ سوچتا رہے کہیں مجھے کیا کروں یا مجھے کرونا نہ ہو جائے, مجھے یہ پرابلم نہ ہو جائے, مطلب یہ اس طرح کے بہت. وہی بات ہے, جس کو کام کی عادت تھی اس نے کام کو کیا. بالکل ایسے. اور جن کو نہیں بھی عادت تھی ان کو بھی مجبوراً کام کی طرف آنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مطلب ہم کیسے کیسے کریں, سروائیو کیسے کریں, تو جس وجہ سے اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ بوسٹ آیا. ٹھیک ہے. تو اب کویشچن یہ آتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے کیا, اس میں ہوتا کیا؟ سر بیسک بتائیں. بالکل, کیونکہ ہم ٹیکنیک پہ اگر جاتے ہیں نا تو ہم ٹیکنیک جان کے تب کچھ کریں گے نا جب ہمیں پتا ہو کہ اس کی الف اور بے کیا ہے. ہاں بالکل ایسے, آپ نے بالکل 100% صحیح بات کی ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی ہے وہ اپنے آپ کو لانچ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میرے پاس میرے وسیب کے علاوہ دوسرے سٹیز سے بھی میرے پاس کلائنٹ آئیں, ٹھیک ہے, میرے پاس دوسرے کنٹریز سے بھی کلائنٹ ہے, میں ان کو بھی پروڈکٹ بیچوں. تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سمپل وے میں دیکھیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ایکسپینس کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آتے ہیں تو بہت سمپل میتھڈ ہے. مطلب یہ نہیں کہ سمپل میتھڈ یہ ہے کہ اس کمپنی کی ایک ہم ویب سائٹ ڈیولپ کریں گے, اس کے اوپر اس کی تمام پروڈکٹ لگائیں گے, ان کے اوپر تمام ان کے جو سیلز کے پرسن ہیں یا مارکیٹنگ کے فزیکل پرسن ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یار آپ کون سی آفرز دینا چاہ رہے ہیں ان کو. مطلب یہ نہیں کہ 2 شوز پرچیز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ یہ آفر مل رہی, وہ سارے کے سارا ہم ان کی ویب سائٹ کے اوپر مینشن کریں گے. ٹھیک ہے. مینشنز کرنے کے بعد نیکسٹ کام کیا کریں گے, ہم اس ویب سائٹس کو 2 سب سے بڑے جن ہیں, ایک کا نام ہے سوشل میڈیا, ایک کا نام ہے سرچ انجن. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, ان کے بجٹ کے مطابق ہم ان کو سوشل میڈیا پہ بھی لانچ کر دیتے ہیں اور سرچ انجن کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا میں فار ایگزامپل آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ فیس بک ہو گیا, انسٹا ہو گیا, ٹک ٹاک ہو گیا, یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ بہت زیادہ مطلب آڈینس پائی جاتی ہے, بہت کراؤڈ ہے. تو یہاں پہ بہت کراؤڈ ہے. تو جس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, ان کی جو ایڈز ہوتی ہیں, ان کی جو پروڈکٹس ہیں, ان کی ایڈز
کے ساتھ ان کی ویب سائٹ کا لنک امبیڈ کر دیتے ٹھیک ہے. ہیں. سامنے سے جیسے سامنے سے کوئی بھی آپ کلک کریں گے سامنے 100 ایڈز آنے شروع ہو بالکل جاتے ایسے ہیں. سامنے سے وہ برانڈ کی پکچر آتی ہے, وہ سب کچھ آتی ہے, وہ نیچے لکھا ہوتا ہے کلک ہیئر فار ڈیٹیل. وہاں پہ کلک کرتا ہے کلائنٹ اور آٹومیٹک ان کی ویب سائٹ پہ, مطلب سمپل ورڈنگ میں ان کی شاپ پہ یعنی کہ ان کی دکان پہ پہنچ جاتا ہے. اور وہاں پہ وہ ساری پروڈکٹ اگر ہم دیکھا جائے تو فزیکلی بھی ایسے ہوتا ہے, اگر ہم نے کچھ لینا ہے تو ہم ان کی شاپ پہ یا اسٹور میں جاتے ہیں, وہاں پہ ساری پروڈکٹ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہمیں ایک ایسے وہ بکٹ ٹائپ دی جاتی ہے جس کے اندر ہم پروڈکٹ ڈالتے ہیں. تو سیم وے میں اس کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ساری پروڈکٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہم ایڈ ٹو کارٹ کرتے جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے پروڈکٹ اکٹھی ہو جاتی ہیں. جب ہم سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہمیں یہاں پہ ہم کیش کاؤنٹر پہ جاتے ہیں. آن لائن میں ہم کیا کرتے ہیں, چیک آؤٹ کا بٹن ہوتا ہے, ہم چیک آؤٹ کے بٹن پہ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا آپ اپنا ویزا کارڈ. یہاں پہ بھی اکثر اب دیکھا جائے تو مالز میں یہی ہے کہ مطلب ہم پیمنٹ کیش نہیں کر رہے ہوتے, کارڈ ہی دے, بلکہ کیش تو آج کل ہوتا ہی نہیں. بالکل ایسا. میرے جیسے بندے کے پاس تو ہفتہ میرے پرس میں ملے گا ہی نہیں کہ ہم لوگوں نے رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہر جگہ کارڈ یوز ہو رہا ہے. اور دوسری بات ویسے بھی ایڈ اپ کر دوں کہ کیش رکھنے کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ دوست وغیرہ بھی ادھار مانگ لیتے. ایگریڈ, یہ میں کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے, حقیقت ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی کیش رکھ لیں سر شام تک نل, بالکل اس میں اینڈ ہونا ہے. سر کیش ہی نہیں ہے, آپ حکم کریں کیش. ہم کہتے کارڈ ہے, بتائیں کیا کہاں پیمنٹ کیا کرنا ہے. وہ تو یہ والی بات بالکل ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ بینیفٹ بھی ہونا ہے, بھی بہت زیادہ ہے. جی بالکل. پھر وہ ایڈ ٹو کارٹ کیا, چیک آؤٹ کیا, چیک آؤٹ کرنے کے بعد ہم نے پروڈکٹ لے لی. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ وہاں سے پروڈکٹ ان کی ویب سائٹ سے پروڈکٹ ہماری ڈور تک کیسے آئے گی. درمیان میں ہمارے پاس فلفلمنٹ سینٹرز ہیں, کافی زیادہ ہیں, جیسے ہمارے ایون پاکستان ڈیلیوریز کے لیے, جیسے یہ پاکستان کی یہ جو سمپل ڈاک ہے, پاک پوسٹ جسے کہتے ہیں, یہ بھی سروسز دے رہی ہے. کافی ساری جگہیں ہیں, بالکل بہت ساری ہیں. سمپل ورڈنگ میں پھر ہم کیا کرتے ہیں, ان جن کی ویب سائٹس ہوتی ہیں ہم نے ان کا مرچنٹس اکاؤنٹ اوپن کروا دیتے ہیں. مرچنٹ اکاؤنٹس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ سمپل ورڈنگ میں مطلب یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی بھی ٹی سی ایس ہے یا کوئی بھی ہے, وہ گیا ان کے پاس, وہاں سے وہ پیکیج اٹھائے گا اور پھر جو ہاؤس ہے ان کے اوپر ڈیلیور کرے گا, ان سے وہ کیا کرے گا, کیش لے گا. اگر کسی نے کارڈ کے تھرو پیمنٹ نہیں کی, وہ کہتا ہے کہ میں کیش آن ڈیلیوری پہ آنا چاہ رہا ہوں, تو وہ ان کے پاس جائے گا, آئٹم ڈیلیور کرے گا اور ان سے پیمنٹ لے گا. میکسیمم آڈینس ہوتی بھی کیش آن ڈیلیوری کی ہے. ایگزیکٹلی ایسے. تو مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر زیادہ تر پروڈکٹ کیش آن ڈیلیوری ہی چلتی ہے, کیونکہ بیکاز آف چیٹ. اور کیش آن ڈیلیوری بھی جو ہوتا ہے بعض اوقات ایشوز ہو جاتے ہیں, مطلب ریٹرنس وغیرہ ہو جاتے ہیں. اب ایک ہے اس نے ایسے بیٹھے بیٹھے آرڈر کیا, آپس میں دو فرینڈ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا چلو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہمیں ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے, جسٹ چیک کرنے کے لیے. تو جب وہ ان کے ڈور پہ پہنچا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کیا, ہمارا بھائی تھا, ہمارا کزن. کتنی محنت ہوئی ہے وہ ساری کسی نے دیکھی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں. بالکل ایسے ہے. تو مطلب دیکھا جائے نا, جس طرح ہر چیز کا ایک پازیٹیو ہے, نیگیٹیو بھی ہے, تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر پھر بھی ابھی بھی مطلب ہم کام کر رہے ہیں, ورک کر رہے ہیں, اور لوگ بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اس میں پازیٹیو پرسنٹیج زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہر بزنسز اب ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو چلا رہے ہیں. سر بڑے ہی کم ٹائم میں, اور میں صرف 2 سوال کرنا چاہوں گی, آسان. سر میں نے کرنی ہے, مجھے کچھ بھی نہیں پتا, لیکن میں اسکرولنگ بہت کرتی ہوں, یا ایکس وائی زی اسکرولنگ بہت کرتا ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ کیا کرے؟ دیکھیں سمپل ورڈنگ میں سٹارٹ کرنے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ 3 to 4 سکلز آنی چاہیے بیسک. اس کے بعد باقی چیز ہوتی ہے ہمارا ایکسپیرینس. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی سکل ہمیں یہ آنی چاہیے کہ کسی کی بھی کوئی ویب ہے اس کو مینٹین کرنا اور اس کو اپنے مطابق موڈیفائڈ کرنا آنا چاہیے, کہ مطلب اس کا یا ویب سائٹ یا سٹور بنانا آنا چاہیے. اب کویشچن یہ آتا ہے کہ سٹور ہم کیسے بنائیں گے, ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. مطلب جو ہم ٹائم یوٹیوب آپ کورس کر لیں, پہلے کوئی نہ کوئی کورس کر لیں, یا جیسے یوٹیوب پہ جیسے آپ فری بیٹھے ہیں, جیسے آپ مطلب لیڈیز ہیں, خواتین ہوتی ہیں, گھر میں ہوتی ہیں, وہ موو نہیں کر سکتی, لمیٹیشنز ہیں, تو یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں جسٹ لکھ لیں کہ ہاؤ ٹو میک اے شاپیفائی اسٹور, تو ملٹیپل ویڈیوز آ جاتی ہیں.
تو مطلب جیسے ہاؤ ٹو میک اے بریانی چکن بریانی سرچ کر سکتے ہیں وہ اس طرح. تو اس طریقے سے سب سے پہلے اسٹیپ میں وہ سمجھ لیں کہ اسٹور یا ویب کیسے بناتے ہیں, یعنی کہ ای کامرس کی. سیکنڈ اسٹیپ کے اوپر آ جائیں کہ مطلب یعنی کہ ہم نے اس کو ایڈورٹائز کرنا ہے یا اس کو مارکیٹائز کرنا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. بالکل ایسے سوشل میڈیا میں دوسرے اسٹیپ پہ ہم نے لیے سرچ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو رن ایڈ آن سوشل میڈیا یعنی آن فیس بک. تو اس کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ٹیوٹوریل مل جاتے ہیں, تو اس کو بھی ہم فالو کریں. فالو کر سے اس میں سمپل سے سٹیپس ہوتے ہیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بالکل سمپل سے سٹیپس ہوتے ہیں. جا کے ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہوتے ہیں, ایڈز کے اکاؤنٹ کریٹ کرنے ہوتے ہیں, اس میں ہم نے اپنی پکچرز اپلوڈ کرنی ہوتی ہے جو ایڈ پہ لگانی ہے, جو ہم نے کیپشن لکھنی ہے, یہ جو ہم نے ہوکنگ لکھنا ہے جس سے دیکھ کے لوگ اٹریکٹ ہوں, جیسے مطلب یعنی کہ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب یہ 2 سٹیپس ہو گئے, اس کے بعد 3rd سٹیپس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو پراپر اس کو رسپانس کرنا ہے. ہمیں جو کلائنٹس آ رہے ہیں اس کو ہم رسپانس کر رہے ہیں, اس کو ڈیلیوریز وغیرہ ود ان ٹائم ڈیلیور کرا رہے ہیں یا نہیں کرا رہے, اور پیمنٹ وغیرہ کلیکٹ کر رہے ہیں. بس یہ اتنا سمپل سا ہی ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر, ایک آگے ہمارے پاس یہ آپشن, سر میں پروڈکٹ سیل نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہو, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, مجھے سیکنڈ آپشن بتائیے گا. ہاں ماشاء اللہ, یہ بھی دوسرا تیسرا ڈفرینٹ آپشنز ہیں. بالکل. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ آپ ایز اے فری لانسر انٹرنیشنل مارکیٹ کو جوائن کر سکتے ہیں. مطلب ہم ڈفرینٹ نام, ویسے کافی سارے پلیٹ فارمز ہیں. اپ ورک ایک اچھا پلیٹ فارمز ہے, ایون لنکڈن ایک اچھا پلیٹ فارمز ہے جس کے اوپر ڈفرینٹ لوگ انٹرنیشنل طور پہ وہ لوگوں کو سرچ کرتے ہیں, اسپیشلی پاکستان انڈینس کے لوگوں کو سرچ کرتے ہیں جو ان کو منیمم پرائسز کے اوپر اور ہائیلی سکل کے ساتھ ان کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں. کیا سروسز وہاں پہ دینی ہوتی ہیں؟ آپ وہاں پہ ان کی کمپینس رن کر سکتے ہیں, ان کی کیا کہتے ہیں اسٹور مینٹین کر سکتے ہیں, ان کی مطلب ڈیزائننگ کر سکتے ہیں, ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں ان کی پروڈکٹ کی ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے, اس کے لیے کنٹینٹ لکھا جا سکتا ہے, اس کے لیے ایون ای میل مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے, ان کا جو پروڈکٹس ہیں ان کے لوگوں کو ایون لیڈز جنریٹ کی جاتی ہے. لیڈز کیا ہے, مین چیز یہ ہے کہ جب تک کسی کے پاس لیڈ نہیں ہوتی تو مطلب اگر پرماننٹ وہ کلائنٹ لانا چاہ رہے تو اسے لیڈ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو مطلب وہاں پہ آپ لیڈ جنریٹ کر کے اچھا خاصا ارن کر سکتے ہیں. ایون پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا ڈیٹا انٹری کا, لیکن ڈیٹا انٹری کا کام نہیں, بس یہ آپ ای میل, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, یعنی کہ ان کی کمپین, پھر ان کی کمپینز کو انالائز کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ایک یہ کمپین چلائی ہے تو اس کے اندر ہمیں ریزلٹ نہیں آیا ڈیو ٹو یہ ریزن ہے. تو پھر وہ ان ریزنز کو ہم سالو کر کے ان کو پازیٹیو اور زیادہ بوسٹ کر کے دے دیتے ہیں ریزلٹ. تو اس طریقے سے اس کو ہم عام ورڈنگ میں کہتے ہیں فری لانسنگ, کہ ہم فری لانسنگ کی سروسز دے رہے ہیں, ہم فری لانسنگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب فری لانسنگ کے تھرو بھی ہم بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی, بالکل کرسٹل کلیئر بات ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, جو ہم نے سکل سیکھی ہوتی ہیں ہم ان کی ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ, فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے اپنی ایک پورٹ فولیو سبمٹ کراتے ہیں. پورٹ فولیو میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری یہ سکلز ہیں, ہم نے ماضی میں یہ پروجیکٹس کیے ہیں, یا ہم نے یہ ٹرائل پروجیکٹس وغیرہ پرفارم کیے ہیں. انہیں دیکھ کے اس کے اوپر لوگ امپریس ہو کے, جو گورے ہیں وہ امپریس ہو کے ہمیں ورک دیتے ہیں. جیسے وہ ورک دیتے ہیں پھر ہم ان کا ورک سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن شروع میں ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے, شروع میں ہمیں مطلب پیشنس سے کام کرنا چاہیے, کیونکہ صاف سی بات ہے کہ ہم فوری تو ہمیں نہیں مل جانا. ظاہر ہے اگر ابھی آپ نے کوئی آئی ڈی بنائی ہے یا کچھ اس طرح سے سٹارٹ کیا تو شام تک آپ کے پاس بزنس تو نہیں آ جانا. نہیں, بزنس نہیں, لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس گاڑی آ جائے شام تک. تو باقی ایسے لوگ بھی ہیں جو مطلب یعنی کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں, جو لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ آپ یہ کر لو گے 2 دن میں آپ کے پاس یہ آ جائے گا. یہ تو بہت لوگوں کے قصے سنتے ہیں, بڑا حیران ہوتے ہیں. کبھی تو میں ان پہ بھی حیران ہوتی ہوں جو اس طرح کے کاموں میں خود کو انوالوڈ کر کیسے لیتے ہیں. بہت کچھ تھا, بہت کچھ ہے. ابھی تو ہم نے پازیٹیو باتیں کی اور ابھی میں بہت کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی, لیکن چاہتے نہ چاہتے پتہ نہیں کبھی کبھی یہ ٹائم اور یہ وقت مجھے اچھا نہیں لگتا, خاص کر جب میں کوئی چیز سیکھنا اور سمجھنا چاہ رہی ہوں. واحد ایک یہ چیز ہے, پلیٹ فارم ہے جس کو ابھی تک میں نے ذرا دور دور سے دیکھا ہے, قریب تک جانے کا موقع نہیں ملا, لیکن میں چاہوں گی کہ کبھی ضرور اس کو ٹائم دے کے اس کو سیکھ لیں, باقاعدہ طور پہ سیکھ لیں, چھوٹا موٹا کورس کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. بالکل انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آنے کا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ بہت جلد نیکسٹ
ज़रूर आएंगे और इस सेगमेंट को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर ठीक है। होगी। और क्या कहना चाहेंगे, आपका कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई दिल की बात? मैं बस एक बात करना चाहूँगा सबके साथ जी कि हम सबके पास इंटरनेट भी है जी। और हम सबके पास मोबाइल भी है। तो बजाय इसके कि इस मोबाइल, इंटरनेट और लैपटॉप को हम नेगेटिव वे में यूज़ करें, उससे बेहतर ये है कि इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। पॉजिटिव वे में से मुराद है कि इसको हम अपनी अर्निंग की तरफ कन्वर्ट करें। सही। क्योंकि अगर हम टर्टल की यानी कि कछुए की रफ्तार से भी चलते रहेंगे ना, हम कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो मतलब कभी भी मतलब यानी कि अब बजाय इसके कि यूट्यूब, टिकटॉक स्क्रोलिंग करने के, टाइम वेस्टिंग करने के, वहाँ पे भी इस तरह का मटेरियल्स मौजूद होते हैं जो आपको लर्निंग की तरफ लेके जाता है। तो अगर आपने टिकटॉक ही यूज़ करना है, यूट्यूब ही यूज़ करनी है, फेसबुक ही यूज़ करना है, तो आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें या ऐसा मटेरियल देखें जो आपको लर्निंग की तरफ ले जाए। जो लर्निंग के बाद क्या आ जाता है, अर्निंग आ जाती है। तो जिससे क्या होगा, कल को आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। मैं तो आने वाली सारी यूथ को यही कहता हूँ और सबको, और जो घर में लेडीज़ वगैरह होती हैं उनको भी मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि इस तरीके से करें, इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट। बिल्कुल सर, 100% आप राइट कह रहे हैं कि वाकई ही आप कोशिश करें। सर के पैगाम के साथ ही एक ब्रेक लेना चाहूँगी कि कोशिश करें। कोशिश करने से वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त आपको कुछ सिखा जाएगा और आने वाला वक्त आपको उसकी अर्निंग का बेस बन जाएगा। इसी के साथ एक छोटी सी लेंगे ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहते हैं। जी वेलकम बैक मेरा सोना वसेब। किथाई ना गए सो नाल हो सो मेरे को ये उम्मीद है, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट देख गिनो तो समझ गिनो क्या हो से ये सेगमेंट मेरे को एनर्जी होने तो मिल गई है। मैं बूस्ट थी गई हाँ, क्योंकि रूह की ग़िज़ा मिल वने तो रूह का सुकून मिल वने। रूह का सुकून मिल वने वाल ग़िज़ा भी सैर ते थी वेंदी है। तो आपको पता है रूह का सुकून मैं की को आती हाँ, शायरी को। शायरी के नाल ही मैं मुस्कुराहट, मेरी खुशी, मेरा सुकून मेरे को मिल वेंदा है। तो शायरी भी इतनी कमाल होवे तो उन शख्सियात भी होवे तो क्या कमाल हस्ती थी होवे जिन्हां दी मैं आदि शायरी ने वड्डे वड्डे गुलकार दी आवाज़ शामिल होवे, जिन्हां दी शायरी दे विच ताकू सुकून भी मिल से, ताकू अपने आप भी नज़र आ से। ये भी एक बड़ी अहम गाल होंदी है कि शायरी ए जी होवे जिंदे विच ताकू अपनी झलक नज़र आवे, ताकू लगे तुहाडी ज़िंदगी दी अकासी थींदी पई है। हर कलम दे विच, हर लफ्ज़ां दे जादू दे विच ए नहीं होता असर। किथाई कहीं इंसान को अल्लाह ताला अता करेंदा है। तो इवें ही साढ़े नाल बड़े ही मोहतरम, बड़े ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद मज़हर नियाज़ी साहब मियाँ वाली। तो ये मियाँ वाली आँख के ना मेरे दिल तो सुकून मिलता है, क्योंकि लाले दा शहर इतना सोहना शहर और ये जी मिट्टी तरखेज़ मिट्टी जिमें सारी वसेब दी मिट्टी उमें ही शहर दी मिट्टी के जी ने साकू बड़े ही मैं आदि सोहनी शख्सियात दिते। क्या खूबसूरत गाल है। सर अगर तारुफ करवावा तो सर दा तारुफ क्या क्या करवावा? सर दी मैं केड़ी गाल को ज़्यादा पॉइंट आउट करा? सर राइटर ज़बरदस्त हैं, सर गीत बड़ा अच्छा लिखते हैं। सर दी 17 तो अबव या 17 तो आ चुके हैं, तो अबव ही होसन बुक्स भी आ चुके हैं। तो सर ने इतने सारे गुलकारां को मौका दिता है कि वो अपना ना बना सकन। ये बड़ी अहम गाल होती है। बाकी सर दी एक एक अचीवमेंट सर तो सुन जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्कुल अच्छा सर की चावनी मेरे को क्या थी ये जी सर काफ़ी दूरों आए हुए, ठीक ठाक हुए, थकावट तो क्या नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं थका। क्या नहीं? नहीं कोई नहीं थी सर। मैं जर्नी थोड़ी सुन सा, लेकिन पहले लेडीज फर्स्ट करके मैं तारुफ करवा रही हूँ जी। आप
ایک اور بڑی ہی سونی جی شخصیت سونے جہا میں آدھی بغیر دیکھے ہی تساں میری گال تے یقین کرے سو تو اعتبار تساں کو آپ آوے سے شخصیت موجود ہیں میرے نال موجود ہیں ملیحہ فرحت شاعرہ ہیں تو انہاں دا لب و لہجہ سنے ہیں کہ بہت ہی ڈفرنٹ تو بڑا ہی اعلیٰ ہے اج میم دی شاعری بھی ساری روح کو کیویں سکون دے سے یہ تساں آپ دیکھ سو جی میم السلام علیکم وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم ٹھیک اللہ ٹھاک کا ہی میم شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ میم کیا فیل کریں دے پہ کیویں محسوس تھیندا پہ آ کے بہت اچھا آپ لوگوں کی ٹیم Thank آپ you. لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بات کرنا اور ہمارے پاکستان ملتان کا جی. شہر اپنا شہر بالکل میری پیدائش یہیں کی ہے ماشاء اللہ تو ظاہر ہے مجھے اچھا لگے گا اور جی. بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں. اور بھی پروگرامز میں نے کیے ہیں کافی جگہ پر جی جی لیکن آج پروگرام کرنے کی ایک اپنی ہی خوشی ہے. جی بیکاز میم یہ جو ہمارا پی ٹی وی ہے نا پی ٹی وی کے ساتھ ایک عجیب سی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. جب تک مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی آپ جتنی اچیومنٹس کر لو آپ اس پلیٹ فارم پہ نہ آ جاؤ نا کچھ تو ادھورا ہے کچھ تو انکمپلیٹ ہے. جی بالکل آپ نے صحیح بالکل. کہا. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ کی بات سے میں بہت متفق ہوں اس بات سے کہ انسان کو آگے بڑھنے کی لگن رہتی ہے جستجو رہتی ہے اور وہ کبھی بھی میرا خیال ہے آخری وقت تک مکمل نہیں ہوتا اور یہ لگن ہی آپ کو آگے سے آگے لے جاتی ہے. اور کہتے ہیں ایک بات مشہور ہے کہ ہمیشہ ٹاپ پر جگہ خالی ہوتی ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اور جتنی ہی منزلیں ہم طے کریں ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو آگے لے جانا اپنے ملک کو آگے لے جانا اپنے معاشرے کو آگے لے جانا اپنے ملک کے لوگوں کو آگے لے کے جانا ایگریڈ سب کے ساتھ مل کے چلنا. ایگریڈ میم ایگریڈ. بات کریں گے اب ذرا سر کی طرف آنا چاہوں گی. سر آپ کی شخصیت کے بہت پہلو ہیں بڑے خوبصورت پہلو ہیں. شروعات کب ہوئی کہاں سے ہوئی ذرا اپنی کامیاب سی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ. پہلی گل تو نہ بڑی خوبصورت کی تھی نہ کبھی میں بھی ملتان تھی جی آپ پیدائشی ہیں تو میں بھی اضافہ کر رہا کہ میں بھی میری پیدائش بھی ملتان تھی. وہیں کو مبارک ہے. خیر مبارک جی خیر مبارک. جی اچھا یہ تو ایک گل تھی کہ بھی ملتان تو تھکاوٹ کا ذکر کیتا ہے تو ملتان چونکہ اتنے رہے بھی ہیں کچھ 5-6 سال میرے خیال 5-6 سال دا ہم اتنے رہے ہیں تو یہ آب و ہوا یہ جہاں یہ سارے کچھ نہ کچھ جڑیاں ڈٹھیاں ہوئی ہیں بچپن تے وہ چنگا لگتا ہے تو اس واسطے تھکاوٹ کونی تھی. ہوں آ وجہ تھوڑے سوال والے پاسے چ یہ ویسے تو بچپن دے وچ میوزک سنن دا شوق ہے تے نال نال شعر سننا تے شعر نو انجوائے کرنا یعنی مطلب سن کے تے پڑھنا جی کلاس جڑے 9ویں 10ویں کلاس گئے یہ 10ویں کلاس تک اساں گھر پڑھتے آتے تے گھراں دا ماحول یہ جب ذرا تھوڑی جی سختی ہوندی ہے تھانوں بھی پتہ ہے اتھے شعر آکھن دی اجازت کو نہیں بھرنا تروٹا شعر آکھن دی کوشش کریندے رہے ہیں لیکن چونکہ کہنوں آکھ ہی نہ سکتے کہنوں سنا ہی نہ سکتے اپنے لکا کے رکھنی یہ عمل جڑے شکست و ریخت العمل انہیں سارے اندر چلتا رہے لیکن چونکہ آزادی اظہار کو نہیں وہ تعلیم والے پاسے توجہ دیونی وہ کونوں کو لکھیں دے شعر لکھ کے ڈائری رکھنے وقت ترتیب دیونے وقت جی فلانا شعر ہے فلانا یاد بھی کرنے تے اس دور تے شعر بھی بہت سارے یاد ہے تو اس تو جس لئے فرسٹ ایئر آیا نا کالج دے وچ تے او اردو دا پیریڈ جس لئے پروفیسر صاحب لایا نا تے پروفیسر مظفر حسن منصور صاحب ہیں ایک دوترا جڑے تھے گئے اللہ غریق کے رحمت کرے فوت بھی تھی گئے تے او انہاں کلاس وچ آکھیا بھی ہاں بھی تواڈے چ کوئی شاعر ماہر ہے او آپ شاعر ہیں. اچھا مزے دی گال یہ ہے کہ بھئی انہاں آکھیا بھی کوئی شاعر میں انگلی کھلی کیتی میں آکھیا بھی میں شاعری میری کرے نا لیکن میں نہیں پتہ بھی میں ٹھیک کرے نا غلط کرے. اس کدے کہ گھنا سنا بھئی میں سنائی کلاس دے وچ تے وہ ابتدائی شاعری چھوڑا تے تاڑیاں چھڑیاں مار ڈتیاں میں خوش تھی گیو لیکن پروفیسر صاحب میں لوگا کر کے آکھیا انہیں یہ بھی دی اصلاح کرساں تو پہلی غزل دی اصلاح بھی انہاں کیتی ہے ماشاءاللہ. اتھو وسط سفر جڑے نا چونکہ کالج وچ ون کے تھوڑی جی آزادی ملدی ہے وہ تو نعتاں والے پاسے آ کے اس کو نعتاں پڑھتے سے تقریراں کریندے سے اتھو حوصلہ افزائی وطلہ کیتا جس لئے سروس ہی چاہیا نا اس تو بعد شعر جڑے نا باقاعدگی نال آکھنا شروع کیتا سناونا شروع کیتا. سر ہن ذرا آ ویندے تھے کہ جی ٹائم شاعری شروع کیتی ٹھیک ہے لکھنا شروع تھی کیا لوگاں نے پسند بھی کیتا جا بھی دیتی تو کو ول ایک ٹائم آ گیا کہ بڑے بڑے گلوکاراں نے تواڈے گیت گائے لکھے ہوئے تو اون ٹائم دی خوشی تے کیڑے کے جے ہن پہ گلوکار جنہاں نے گیت گائے بہت سارے گلوکار ہیں جی میں تقریباً کوئی 35 سال میرے خیال میں ہو گئے حسن اس گیت نگاری دے وچ سارے چونکہ میاں والی نو شعر و نغمہ دی سرزمین آکھا ویندا ہے
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਖੇ ਵਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਂਦਾ ਫਨਕਾਰ ਬਵਨ ਅੱਛਾ ਲਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਤਾਸਿਰ ਕੁਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਨ ਔਰ ਅਸਰੰਗੇਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾਲ ਪॉपुलर थी ਤੇ ਸੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੀ ਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਉਸ मतलब लाले दी आवाज़ है बस मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मैं गाना लिखा तो बस उस तो बाद लेकिन मैं लिख ना सकता ये बस प्रैक्टिकल लाइफ दी यानी सर्विस के दौरान जो है ना जी एक बंदे मेरे जिम्मे लाया जी उस आखा जी कि ये तैं गाना लिखना मेरे को तो जनाब हफ्ता गाना लिखी हुई भी के करा धुना शुना गाना ही मेरे सेना अच्छा मैं खैर जी धुना शुना जहन मेरे आंदियां कंपोजिंग भी मैं कर गया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लेकिन उन्होंने मैंने एक धुन दी भी इज्जत तुसा लिखना मैं लिखने की कोशिश की हफ्ते तो बाद मैं कभी बाबा मेरे को काम नहीं थी मैं उर्दू की शायरी करे गज़ल शज़ल आखो नज़म आखो मैं लिख देना उन्होंने भी लिखना गाना है खैर हफ्ता और मिल गया हफ्ते तो बाद मैं लिखी कसम रब दी मैं मार वैसा न कर मैं कुछ जुदा टोला मैं साह वैसा तेरी खातिर जड़ी जैसे सजा ये पहला गाना है वो गाना बहुत ज़्यादा चला कैसेट का दौर है ते कैसेट के दौरे लोग सुना तो जिथे जिथे गाना लगा पे हुए गली जो लंघते ऐसे ना बड़ा मतलब अपने आप ना वो एक सहर तारी थी वेंदा बंद खुशी आंदी है एक तस्कीन मिलती है ते भाई ये गाना साडा लोग सुनदा पे पर तू इनकरेज थी इनकरेजमेंट मिली तो उस तो बाद कम सफ़र शुरू थी बस इन यार हौले हौले जड़े ना वधे वधे मोहम्मद हुसैन बंदियाल नाल शफौला रोखड़ी नाल ज़ीशान रोखड़ी नाल अफशा ज़ैबिदी नाल काम कीता है अपना ये साडे सिंगर हैं अपना ये अजकल वायरल अपना सकलैन मूसा खैलवी उस तो बाद जी अपना मेरा चन्ना नसीबो लाल थी गई जी शबनम मजीद थी गई नूरा लाल फरा लाल इन सारा नाल जो गाने इन सारा रिकॉर्ड किए और लाले नाल बहुत अरसा तो काम किया काफ़ी अरसा थी गया बहुत सारे गाने गाए माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जर्नी तो सर किताबां दा क्या सिलसिला है कितने बुक्स लिख चुके हुए कितने मंजर आम थे तो उन्होंने टॉपिक्स वगैरह क्या 17 किताबां अल्हम्दुलिल्लाह शाये हो चुकी हैं ते 3 किताबां हुण पाइपलाइन दे विच हैं जेहड़ियां कुछ दिनों बाद इंशाअल्लाह छप वैसन ठीक इन्हां दे विच ज़्यादातर तो शायरी है ठीक है उर्दू शायरी है सराइकी दी 4 किताबां सराइकी दी हैं ते बाकी सारी किताबां उर्दू दी हैं उर्दू दे विच एक किताब जेहड़ी वो तनकीद दी तनकीदी मज़ामीन है क्या गाल है ते एक किताब जेहड़ी है ना सराइकी दी जेहड़ी नसर दे विच अफसानवी मजमूआ है ठीक है ते जेहड़ी आने वाली किताब है उन्होंने दे विच अपनी आप बीती है ते एक नावल है ते एक अफसानवी मजमूआ है नावल उर्दू है जे सर नावल सराइकी दे विच सराइकी दे विच ठीक सर लाजिम थी कि हुण हर हाल थी कि शायरी तो होनी चाहिए नहीं बिल्कुल बिस्मिल्लाह हुण तो बिस्मिल्लाह जरूर सर पढ़ो मुकदे नहीं कुरलामण ना दुख ताहों दिन सावण ना सावण ना दस्तक दियो गल नहीं रहदी दस्तक दियो गल नहीं रहदी गल नहीं रहदी हर बुहा खड़कावण ना दुख ताहों दिन सावण ना सावण नाल वड्डे बंदे मर नहीं वैंदे वड्डे बंदे मर नहीं वैंदे मर नहीं वैंदे डूबक मिट्टियां पावण नाल दुख ताहों दिन सावण ना सावण ना क्या बात सर क्या बात मैं की मैं तारीफ करा मेरी तारीफ घट थी वैसे बहुत शुक्रिया सच्ची सहर आखां जादू आखां असर आखां या वाकई रूह दा सकून आखां जो भी आखां घट थी से इतनी सोहनी आवाज़ माशाल्लाह लिखना भी कमाल था आवाज़ भी बहुत सोहनी जी मैम किवें लगे मैं तो सच्ची हूँ दे विच हुणे तक वधिया मैं हले निकली कहनी मैं कि थोड़ी देर जरा आ वञा थोड़ी जी गाल इवें थी वे कि सहर थोड़ा जिहा घट थी वे क्या कहते जी बिल्कुल तो सही आखे जी मैं बहुत खुश थी ते तुहाडी हर गाल जड़ी है वो सही है ये रूह दा सुकून है
ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਇਵੇਂ तो जड़ा माहौल है इतना ही जड़ा बिल्कुल। अपना असा बैठे हैं ते माहौल बनिया है बिल्कुल ते इਵੇਂ ओ माहौल ओ आदन खुशी दुबाला थी गई ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਲਮ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ बस बचपन नाल शायरी दा शौक है जी कुछ नज़मां लिखियां हैं, कोई अपने दिल दी बात लिखदी रह गई हैं, कोई छोटे छोटे कालम लिखे नज़मां लिखियां ते कोई शेर लिखे, कुछ आज़ाद शायरी जड़ी बच्चों दे जेड़े जहन च आंदी रही है वो लिखती रह गई हैं। ठीक तो जेड़े जेड़े वक्त गुजरदा गया तो सोच बंदे दी वड्डी थींदी रहंदी है ते अगे ख्यालात ते वाक़यात मुआशरे दी जिनी जेड़ी हालत होंदी अपनी हालत होंदी है, स्टडी लाइफ होंदी है, घर दी लाइफ होंदी है, तो ये बंदा कोशिश करेंदा है कि चंगे तो चंगा है ना लिख जितना हो सकता है कि ज़ाहिरी जड़ा साडा माहौल होंदा फीलिंग होंदी है वो साड़ी शायरी च होंदी है ते अस चाहते कोशिश करेंदे हैं कि असा कुछ अपने वास्ते भी कुछ आखा के माशरे दे वास्ते कुछ आखा कि जड़ा कोई भी जड़ा सुनता है उन्हां को कुछ इवें कुछ ओदे विच सबक होवे कि जे वो कुछ सीख सके। बिल्कुल अगर वो कुछ नहीं सीख सकता तो बाज़ शायरी च ये होता है कि साड़ी कैफियत जड़ी होंदी है वो शायरी च मौजूद होंदी है, बिल्कुल वो खुद ब खुद जड़ी है ना वो ओदे विच आ वेंदी है। आ वेंदी बिल्कुल सही गल आज पे वे तुसा मैम ज़्यादा आप पढ़ना की को पसंद करेंदे वे क्योंकि लिखना ते पढ़ना ये दोही दा ताल्लुक होंदा है लेकिन अलग अलग होंदे। हाँ हर एक दी अपनी पसंद हो बिल्कुल। रही है जी मैं काफ़ी मेरे को जरा शायर दे किताब हैं जी मैं जिन्हों को हर एक दे जड़े बंदे जड़ा मिजाज होवे वो वेले ना वही शायरी पढ़न कोशिश करें दा पढ़दा है ते सीखदा है उन्हां कोलों जे साडे सीनियर शायर है ना ते हुण ते साडे सीनियर शायर ये बैठे हैं ना सबको मेरे को बहुत पसंद आई इन्हां दी शायरी ते इंशाअल्लाह इन्हां दे कोल अस सीख से और मजीद एक मैं इधर नाल जड़ा ना इन्हां दे सामने बोलन दी जो कोशिश ते करेंदी पई हां लेकिन मैं भी विच बहुत डर भी है कि साडे बहुत सीनियर हैं जेड़े वेले कोई गलती थी वंजे ते नहीं गलती थी नहीं सकती माशाअल्लाह तुसा हर कहीं दी अपनी खूबसूरत लफ्ज़ां दा अपना सहर ते अपना जादू ये तो हकीकत है। अब कई मेरे खुशी दे दौड़े होंदे न, खुशियां दे गीत होंदे न, खुशियां दी शायरी होंदी है। अगर तुसा इजाजत देवे तो मैं एक मैं तो यह फरमाइश करन लगी हूं सुनाओ बिस्मिल्लाह। दुख हिजर दे सुनावा किवें हाय दुख हिजर दे सुनावा किवें फटी दिल दे दिखावा किवें वाह 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 दुख हिजर दे सुनावा किवें फटी दिल दे दिखावा किवें वफा दे बदले जफाए फरत वाह कहीं को अपना बनावा किवें। किवें क्या वाह वाह क्या माशाअल्लाह। कमाल दूसरा है दूजा है बंदे जेड़े गरीब होंदे न वाह बंदे जेड़े जेड़े गरीब गरीब होंदे न अल्लाह सही दे करीब होंदे न। वाह 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 जी, वाह वाह। वाह वाह ओ खुश हैं फरत मैं दुखी हाँ पई ये अपने अपने नसीब होंदे। कमाल वाह, कमाल वाह मैम एक उर्दू दे विच भी सुनाओ उर्दू दे शेर होए या गजल होए पूरी गजल हो गजल होए गजल सुना चले ये विच मैसेज भी है जेड़ा मेरी दिल दी ख्वाहिश है। हाँ मैंने कहा कि मैम को इजी करें और मैम को कहें कि अब आप सुनाएं उर्दू में हमें जी जी थैंक यू बहुत शुक्रिया जी जनाब। इरशाद। आओ मिलकर ये काम करते हैं वाह खुशियों का मुस्कुराहट को आम करते हैं। वाह। क्या बात आओ मिलकर ये काम करते हैं मुस्कुराहट को आम करते हैं नफरतों के दिए बुझा कर हम प्यार का एहतमाम करते क्या हैं। बात। वाह 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 इज्जत नफ्स हक है सबका इज्जत नफ्स हक है सबका बिल्कुल सबको ये हक इनाम करते हैं। क्या बात जिंदगी एक हसीन नेमत है वाह वाह जिंदगी एक हसीन नेमत है इस तस्वुर को आम करते वाह। हैं। सुभान अल्लाह सुभान। बेहतरीन हमने देखी दबीज तारीकी हमने देखी दबीज तारीकी रोशनी सुबह शाम करते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो जो उठाने नहीं देते सर क्या वो जो उठाने नहीं देते सर उठो उनसे कलाम करते हैं। क्या बात है बहुत फरहत जुए शीर अब तो लाना है आहा अज़्म को हम सलाम करते हैं। वाह क्या वाह, बात है क्या बात क्या क्या मैं मुशायरा मुल्तान में किया अटेंड या मुल्तान से बाहर भी जाती हैं? हाँ मुल्तान से बाहर 2 मरतबा मुजफ्फरगढ़ जाना हुआ और कराची वाले भी बुला रहे सही। तो वहाँ देखे कि लंबा सफ़र इतना ज़्यादा है
देखते हैं वहाँ की बारी कब आती है। ऐसे ही है। बंदा वेंदे वेंदे मौके पहुंचे। मुजफ्फरगढ़ में ज़्यादा होते हैं मुशायरे वगैरह, सही, वो लोग बस बुलाते क्या करें, जहाँ पे ज़ौक वहाँ पे ज़्यादा शौक। जी जी। सर, कौन कहता है कि किताब पढ़ने वाला कम हो गया है? मैं तो मानती नहीं, लेकिन ये सोच एक गर्दिश कर रही है, कुछ लोगों के मुँह ज़ुबानी सुन भी रहे हैं, लेकिन हम मानते नहीं। ये गर्दिश नहीं कर रही, ये बिल्कुल मबनी बर हकीकत है बात। जब से सोशल मीडिया आया है ना, उसके बाद लोगों ने बिल्कुल किताब से रुख मोड़ लिया है। हाँ, आप देख लें, लाइब्रेरियों में आप जाएं, वहाँ देखें, अब पढ़ने वाला कोई नहीं है। किताबें, पहले आपको याद होगा कि रेलवे में जब लोग सफ़र करते थे तो साथ किताब रखते थे। अब उनके पास मोबाइल है, किताब की जरूरत नहीं है। सर पहले बचपन में जब हम छोटे छोटे होते थे, मुझे याद है कहानियों की 1-2 रुपए की भी कहानी मिलती थी, पतली पतली सी वो होती थी, और हम पढ़ते थे। हाँ जी, जिन भूतों वाली भी होती थी, बड़ी फंकी, अब फंकी लगती हैं, लेकिन हमारा शौक और ज़ौक होता था जो आज तक शायद इस वजह से कायम है कि हमें किताब से मोहब्बत है। मैं ये प्रोग्राम करने से पहले समझती थी कि अब कौन लिखता है और कौन पढ़ता है, ये बातें किताबी हैं। इस प्रोग्राम की वजह से डेली बेसिस पे बड़े नौजवान, बड़े शायर, बड़े लिखारी, नहीं, लिखने वाले मौजूद हैं। और ये ना कहें कि पढ़ने वाले खत्म हो गए सिरे, ऐसा नहीं है। अगर ये खत्म हो गए तो हमारा मुआशरा भी खत्म हो जाएगा। अब भी मौजूद हैं जो दिलचस्पी रखते हैं लिटरेचर के साथ, या उन्हें अगर किसी और मौजू से कोई किताब है उससे दिलचस्पी है, सियासत से है, सकाफत से, वो लोग पढ़ रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि लोग कम हो गए हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे अगर देखा जाए तो कम हो गए। उसकी वजह मैंने बता दी आपको, ये है कि सोशल मीडिया ने आकर ना उन लोगों की तवज्जो जो है वो हासिल कर ली है, और वो जो हज़ उठाते थे किताब से, जो लुत्फ़ उठाते थे किताब से, वो मोबाइल में तो नहीं है। लेकिन मोबाइल में बहुत सारी फ़नी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो किताब पढ़ने की जहमत ही नहीं गवारा करता। स्टूडेंट इसलिए पढ़ रहा है कि उसने डिग्री लेनी होती है। डिग्री, कागज़ की डिग्री लेनी है, तालीम तो हमने लेनी नहीं है सर। इल्म से तो हमें वो सरोकार नहीं है, क्योंकि डिग्री हमें नौकरी का लालच देती है, और इल्म से हमारी ये जो महरूमी है ना, अल्लाह करे हमें इसकी पहचान हो जाए और अब थोड़े से इल्म वाले हो। बड़ी अच्छी बात कर रही हैं आप। देखें, इल्म जो है ये जब तक आप अंदर से जज़ब नहीं करेंगे ना इसको, मुताला जो है ये एक सरसरी मुताला है। एक वो मुताला है जो गोशे तन्हाई में बैठकर आप करते हैं, बिल्कुल वही मुताला है जो आपके अंदर सारी चीज़ें जज़ब हो रही होती हैं और वो अंदर आता है आपके, और उस मुताले के बाद आप जब बात करते हैं, किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो वो नज़र आता है, झलकता है। बात का पता चलता है कि यार ये आदमी पढ़ा लिखा और इसकी गुफ्तगू में इतनी लफाजी है, लफ्ज़ियात इतनी खूबसूरत इस्तेमाल करता है, इसका लहजा बहुत अच्छा है। पीछे जो है उसके इल्म खड़ा होता है, किताब खड़ी होती है। अब मसला ये है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया, उन्होंने किताब को सामने रख के पढ़ना नहीं है। सर सोशल मीडिया को भी आप कभी किसी को गौर कीजिएगा कि जब वो स्क्रॉल कर रहा होता है ना, मैं शुरू में बड़ा तवज्जो देती थी, मैं टोक भी देती थी कि वो जा रहे हैं ना तो वो इस तरह से स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई पोस्ट आई है उसको रुक के पढ़ा नहीं है, कोई इस तरह से कोई लिखी हुई तहरीर आई है उसको पढ़ा नहीं है। PDF फाइल मौजूद है, हाँ जी। अच्छा, कोई आदमी खोल कर उसे नहीं पढ़ेगा, सिवाय वो रिसर्चर्स जो रिसर्च करने, जिन्होंने MPhil या PhD का थीसिस लेना है, वो मजबूर हैं, वो उधर जाते हैं। बाकियों को क्या ज़रूरत है खुश्की की तरफ जाने की? वो दूसरे जो अच्छे जो दिल को मोह लेने वाली जो चीज़ें हैं वो उनकी तरफ मायल हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। आजकल के नौजवानों से आप कहें आपको 2 पेजेस अगर उर्दू के पढ़ के सुना दें तो क्या ही बात है, वो लिख भी नहीं सकते, ये हकीकत है सर। और हमारी बात का पहलू बदल गया है। जी। क्या करें, हम रह नहीं सकते। आपका तो खुद बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो इस वजह से भी बातें, क्योंकि मैं इस पे बड़ा खुल के बात करना पसंद करती हूँ कि बात होगी तो कानों तक जाएगी, और अगर बुरी चीज़ फैल सकती है, अच्छी बात ने तो फिर फैलना ही। यंग जनरेशन को चाहिए कि वो किताब से अपना दामन जो है वो उसके साथ ताल्लुक बरकरार रखे, दामन न छुड़ाएं, जी न छुड़ाएं, और मुताले में अपने आप को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। जब आप पढ़ेंगे ना, फिर आपको उस मुताले का पता चलेगा कि यार मुताला भी एक तस्कीन देता है, हकीकत है। वो तस्कीन बाहर नहीं है, वो वीडियो देखने में नहीं है, वो किसी म्यूज़िक को सुनने में नहीं है। लेकिन अगर आप नावल पढ़ रही हैं तो आप एक और दुनिया में चली गई। सर नावल से याद आया,
آپ کا کوئی افسانہ یا ناول جو کہ اس کا کوئی پیراگراف چھوٹا سا اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر میرے پاس کتاب ہے جی، میں نے سرائکی میں لکھی سر ہے. ضرور اس کا نام دکھائیے گا، فرنٹ کیمرہ میں بھی دکھائیے گا اور نام بھی. یہ میری کتاب ہے جی، ککھا ہیٹ پہاڑ، سرائکی زبان میں. سر بکس پہلے دکھا دیں ہمیں ساری، یہ میری فرمائش پہ، کیونکہ مجھے ٹائٹل دیکھنے کتابیں کا تو نا میں بڑا تھوڑی لایا ہوں، کریز لیکن جو ہے نا یہ تعارف کروا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے جی گیتوں کی، جو اوائل کے میرے گیت تھے میں نے ان کو مجتمع کیا اور ایک کتابی شکل دی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ افسانوں والی میں نے دکھا دیا. ایک یہ میرا سرائکی میں شعری مجموعہ لفظ، جس میں میری غزلیں بھی ہیں اور نظمیں بھی. کیا بات. تو آپ بات کر رہی تھی اس کی بھی، یہ ینگ جنریشن کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ صرف ڈگری کے لیے نہیں، ساتھ پرسکرائبڈ بکس جو ہیں، ہیلپنگ بکس جو ہیں ان کو بھی یوز کریں. لٹریچر کو پڑھیں. لٹریچر انسان کو وسعت دیتا ہے. جی آپ ہمیں پیراگراف سنا رہے. اچھا پیراگراف سنا دیتا ہوں. ہاں کیونکہ سر میں آپ کو کی ابھی شاعری پہ آنا چاہ رہی ہوں، میرے سے صبر نہیں ہو رہا، میں بات بھی کرنا چاہ رہی ہوں، ٹائم کی بھی مجھے پیچھے سے الارمنگ ہے اور ادھر سے میرا دل بھی نہیں بھر رہا ہے. میں بڑی آج نا جلدی میں ہوں، لیکن کیا کروں، وہ آپ نے جو پہلا والا وہ کیا ہے نا، وہ اسی کا بھی اثر ہے. اور ابھی میں نے پیراگراف سن کے شاعری بھی سننی ہے. آپ میں کو ڈیاڑے بہت دکھ تھیا جڈا میرے وڈے افسر میں کو نکی جی گال تو ٹرانسفر کر کے ایک ایہو جے ریلوے اسٹیشن تے گل چھوڑا جیڑا رتیال دے نام تو مشہور ہے. میں نواں اسٹیشن ماسٹر بھرتی تھیا ہم ای واسطے میں کو اکثر چھٹی تے گئے اسٹیشن ماسٹر دی جہاں تے ڈیوٹی کرن دا حکم دتا ویندا ہے. رتیال او بھیڑا ریلوے اسٹیشن ہے جتھے ملازمہ کو اکثر سزا دے طور تے بھیجا ویندا ہے. میں کو بھی 1 مہینے دی سزا بھگتن واسطے ای اسٹیشن تے مجبوری تو وجنا پیا. میں اپنا بیگ تیار کیتا تے گڈی تے چڑھ کے رتیال اسٹیشن تے لا پیا. جدوں میں اسٹیشن تے لتھاں تے کیا ڈیداں جو 2 ٹوکن مین میرے تو پہلے اسٹیشن ماسٹر دی کانڈ تے دھپ تے باہ کے تیل دی مالش کریندے پے ہیں. میں سلام کر کے اپنا بیگ رکھیا تے اسٹیشن ماسٹر ٹوکن مین تو پوچھیا کون آیا ہے. اس آکھے سرکار نواں بابو ہے. بابو نو آکھ اے تو ٹھیک ہے تو آ گئے ہیں، بھلا ایک گل یاد رکھیں تے 2 قسم دے پتھر ہیں جویں سامنے دا فرش 2 رنگ دے پتھراں نال بنا ہوا ہے. انہیں یار ات 2 رنگاں دے سپ ہوندے رتے تے کالے، انہاں تو بچ کے راویں تے گزارا کر ویسے. واہ کیا بات، کمال، بہت اعلیٰ. سر افسانہ لکھنا، کہانی لکھنا میرے کو کیا تھی ویندا، میں ہی رول تھی وینی ہاں سرائکی تو اردو دے وچ کنفیوز تھی وینی ہاں کہیں، لیکن سرائکی نال محبت جتنی میرے کو این پروگرام نے دیتی ہے نا، میں آدھیاں گھٹ جتنی تعریف کراں گھٹ ہے کہ بڑا ہی احسان ہے. اردو ساری قومی زبان ہے، ہائے ہاں اساں نال پیار کرنے ہاں. بالکل. سرائکی ساری وسیب دی زبان ہے، پنجابیاں نالوں میں پیار ہے، جنہاں نال پیار ہے سب. بالکل. پاکستان دی ساریاں زباناں نال پیار ہے جی، ساری اپنی زبان ہیں. بالکل ہی نہیں. سر شاعری تھی ونے کیونکہ شاعری تو بعد وال میم دی شاعری سنساں ول دل دی گال بھی گھننی ہے ہلے. میں تھوڑے جے اردو دے 2-4 ضرور سر ضرور. ارشاد. تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا برسوں، میں اپنے آپ سے بھی مل نہیں سکا برسوں. تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا برسوں، کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دن، کہا تھا تم نے کہ تم لوٹ آؤ گے ایک دن. سو میں جہاں تھا وہیں پر کھڑا رہا برسوں. تیرے خیال میں کہیں وہ ذائقہ تحلیل ہی نہ ہو جائے، کہیں وہ ذائقہ تحلیل ہی نہ ہو جائے. میں اس سے مل کے کسی سے نہیں ملا برسوں. واہ واہ کیا بات ہے. واہ. تیرے خیال میں کچھ ایسے گم رہا برسوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ.
बहुत आला सर, बहुत बहुत आला। शुक्रिया। जी मैम, अब आप भी हमें शायरी सुनाएं ताकि हम शायरी वाला ये जो सिलसिला है इसको ख़त्म ना होने दें और इसको रूह को पूरा सुकून दे दें, फिर दिल की बात लेंगे। अच्छा, आपको ये तो मालूम होगा मैं तीनों ज़बानों में शायरी करने का शौक़ रखती हूँ, कमाल उर्दू, है। पंजाबी और सराइकी। जी उर्दू में भी, छोटी बहर में भी, बड़ी बहर में भी मैंने हर तरह से शेर और नज़में या गज़लें सब की हैं। इसी तरह पंजाबी में भी, सराइकी में भी। क्या सुनाएंगे? तो पंजाबी अब उस्तादों के सामने कुछ बताते हुए तो ज़ाहिर मैं क्या कहूँ, नहीं, बिस्मिल्लाह लेकिन एक सुनाएं। छोटी आप बहर। जो इजहार करती हैं, हर बंदे को अपना हक हासिल है। जी जी बिल्कुल जी। आपने लिखा हुआ वो सुनाएं, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल। सुनेंगे इंशाल्लाह। बुक्स पंजाबी में मैं आपको सुना देती जी। हूँ हाँ, छोटी सी पंजाबी में गज़ल। सुना दें। बिल्कुल। दिल दा हाल सुनावा किवें, वाह वाह दिल दा हाल सुनावा किवें, दुख अपने वटावा किवें, वाह कोई महरम राज ना मिलदा, वाह कोई महरम राज ना मिलदा, टुटिया दिल वखावा किवें। वाह। वाह दिन भी लंघिया औखे होए, दिन भी लंघने औखे होए, दिन भी लंघने औखे होए, गीत खुशीदा गावां किवें। वाह वाह वाह। बहार दा मौसम रोंदियां लंघिया, हाँ, प्यार दी सेज सजावां किवें। अच्छा है। वाह वाह। अख दे हंजू मुकदे नहीं, वाह हाँ, अख दे हंजू मुकदे नहीं, प्यार दा कजला पावां किवें। वाह जी वाह 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 वाह। वाह बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत आला, बहुत आला। सर नए शायर जो हुण आंदे पैन शायर ई टाइम, ये शायरी क्या है? ये शायरी तुसा इन्हां को कित्थां दे देवे? क्या तुसा समझदे वे कि इन्हां को बाकायदा सीखना चाहिए है या समझदे वे क्या कमी महसूस करें? बहुत अच्छा सवाल तुसा कीता है। देखो, जेड़ा बंदा नवा आंदा है ना, सब तो पहले तो उसनों शेर लिखण कि उस बंदे दे अंदर उसनों पता होना चाहिए मेरे अंदर एक कैपेसिटी है, सलाहियत है, काबिलियत है या नहीं। अगर उस बंदे दे अंदर सलाहियत है इजहार करन दी, गल करन दी, वो लिखदा वदा है, बात उस तो बाद उसनों फ्रेम की जरूरत है। जिवें तस्वीर नूं फ्रेम की जरूरत होंदी, सोहनी तां लगदी है ना जी हाँ, तस्वीर। बिल्कुल। इन्हीं यार इल्म अरूज है शायरी दे अंदर। अरबी और फारसी तो बहूर हैं, वो जड़ियाँ बहरा होंदियां उन्होंने असां उर्दू च इस्तेमाल करने, अपनी सराइकी च भी करने, पंजाबी च करने। उन्हें मीटरां नूं जिहड़ा है ना वो पढ़ना चाहिए और उस अपने साजा कराम नाल राबता करके या कैं बंदे दे नाल उन्होंने कुछ सीखना चाहिए कि मैं इनू लेवल च गेना वा। क्योंकि बेतरतीब लफ्ज़ होंदे वो तो नसर होंदी है, जेह्ड़े वो नज़मो ज़ब्त च आ वेंदे न, जेह्ड़े तरतीब च आ वेंदे न, फिर तो शायरी बन वेंदी है। असर उंदा वध वेंदा है असर वध वेंदा शायरी दा, शेर दा असर। शेर क्यों चंगा लगदा है? एक तो मुख्तसर होना, दूजी गल है कि वो लेवल च होंदे, दोई मिसरे बिल्कुल जिहड़े ने कसे कसाए होंदे न ते तुले तुलाए होंदे न। क्या बात सर, बेहतरीन। सर वक्त का नहीं पता लग गया तो वक्त की टाइम तक ख़त्म थी गया तो अलार्म वज वज के मेरे को दसेंदा पे कि ज़ैनब बस शान ज़ैनब स्टॉप हुन रुक वन इथाई बाकी रूह को सुकून प्रोग्राम तो बाद। तो सर क्या तुहाडे दिल दी गाल पैगाम बना के क्या आखे सो सारे देखने वाले, सारे वसेब को, सारे जो साकू दे पैन ते इंदे नाल ही शायरी ते नाल दिल दी गाल करे सो। अच्छा, मैं जेड़ा ना इस वक्त पाकिस्तानी माशरे का मुताला जेड़ा करदा पिया ना, मैं देखदा पिया कि सारी यंग जनरेशन थोड़ी जी मायूस है। ते मैं पैगाम ये देसां कि देखो गल है औखे सौखे हालात आंदे रहिंदे न, मुल्कां दे उत्ते परेशानियां भी होंदियां, घर दे विच भी परेशानियां आंदियां रहिंदियां, लेकिन हौसला नहीं छोड़ना। ये साडा प्यारा मुल्क है, इस बड़े जवाहर हैं, बड़े कीमती खजाने हैं। इंशाअल्लाह तलाश करेंदे पिया, हौसला रखे सो तां ये मुश्किल वक्त भी टाल वैसी। लेकिन ना उम्मीद नहीं थी होना। जड़ियाँ कौमां ना उम्मीद थी वेंदियां ना वो दिल छोड़ बानियां ना वो उन्हें अंदरू त्रुट वेंदियां, वो कौमां ने रहंदियां। सो यंग जनरेशन जड़ी उन्हें कल पाकिस्तान की बाग डोर संभालनी है तो उन्होंने चाहिए भी अपने आप को मजबूत रखें। मेरा मैसेज ये है। बिल्कुल सर, नाल एक शेर छोटा जिहा प्यारा जिहा जो ताको पसंद बड़ा होवे। शेर पसंद तो बहुत सारे अपने शेर तो सारे वो तो मैं नहीं आ सकती, सारे बहुत पसंद होने, शायद ना एक सवाल कहीं नहीं कर सकती कि सब तो प्यारा कौन है। ई वजह तो मैं आखे पसंद अपनी अच्छा, सारी पसंद ही जो एक पसंद तुसा सुनो ऊ टाइम तक मैं दिल दी गाल गिननी है। मैं तुसा इन्हां नाल गल करो, हां मैं तुसा ऊ टाइम तक जी मैम क्या आखना चाहतो, क्या दिल दी गाल पैगाम देखने वाले सारे को?
میرے پیغام یہی ہے سب سے کہ آپ اپنے جہاں پر جو ڈیوٹی، جو فرض، جو جاب آپ اپنی کر رہے ہیں اس کو اسے مخلص ہو کے دیانتداری سے کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی جو بھی جاب ہے، جو بھی ہمارا کام ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہمارا تعلق رکھتے ہیں، اگر ہماری سنسیئرٹی، ہماری لگن، ہمارا پیشن، ہمارا سب دیانتداری سامنے ہوگی تو یقیناً ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، ہمارا ملک ترقی کرے گا اور انشاءاللہ ہم ایک اچھی قوم کے نام سے ابھریں گے اور انشاءاللہ ہماری دنیا میں بہت عزت ہوگی۔ نہ صرف یہی ایک بات ہے کہ ہم اپنی ہر چیز سے، جاب سے مخلص ہوں، سنسیئر ہوں ان کے ساتھ ہر طرح سے۔ بالکل۔ باقی ایک شعر کی صورت میں پیغام دینا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ احترام بشر ضروری ہے، واہ، احترام بشر ضروری ہے، بے کسوں کی خبر ضروری ہے، ضروری ہے، نفرتوں کا رہے نہ نام و نشاں، کمال، نفرتوں کا رہے نہ نام و نشاں، چاہتوں کا ہنر ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ بہت اچھے، بہت اعلیٰ، تھینک یو میم، تھینک یو تو سو مچ۔ بہت خوش نظر آتا ہے، فقط اتنا بتا، تو بہت خوش نظر آتا ہے، فقط اتنا بتا، مجھ سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں آیا تھا۔ واہ واہ، کیا واہ، بات ہے کیا سر۔ بات۔ میں لیکن سر ہلے تھوڑا وائنڈ اپ ایویں کہ نا فرمائش آئی ہے تو فرمائش پوری کرنا ساری ذمہ واری ہے۔ میں ذرا خدا حافظ کر کے نا ول ایویں ہی جویں پہلے سنایا ہے سرائکی دے وچ ذرا سونی جی آواز دے سنے سو، لیکن میں خدا حافظ کر کے نا ول سارے وسیب والے سن دے آپ ہی خدا حافظ کر گن سن۔ جی میرا سونا وسیب، دیکھو پروگرام دی کتنی خوبصورتی ہے، کتنے رنگ ہیں، اس سارے رنگ، اس سارے پیغام جو تو آج ملے ہیں یہ تھوڑے دل دے قریب ہونے چاہتے ہیں، تھوڑی زندگی دے وچ انہاں دا حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ اتنی جی گال میری ہے، اتنی جی خواہش میری ہے کہ تساں انہاں کو صرف سنیا نہ کرو، کتھائی نہ کتھائی اپنی زندگی دے وچ جا بھی دتی کرو۔ اندے نال ہی میں کو، میری ٹیم کو، میرے آون والے ہر مہمان کو اپنی ڈھیک ساری دعاواں یاد رکھے سو۔ کل ول ملسوں، اپنا رکھے تو خیال، خدا حافظ۔ لیکن ساری فرمائش دے اتے سر دی سونی جی آواز دے وچ آخری شعر جو کہ بڑی سونی جی آواز دے وچ گا کے موسیقی کو ٹچ دے کے ول سنے تھے۔ جی سر، سرائکی دے وچ جی سنیے۔ جی جی سر، سرائکی دا جی جی سرائکی سر سوچ گنو جو پسند ہوئے اردو تو سنا گنو۔ سرائکی دسو۔ کون کہندا سہارا بنے، آدمی بے سہارا بنے، آدمی بے سہارا بنے، کون کہندا سہارا بنے، آدمی بے سہارا بنے، ایویں ویران ہائے جہاں، ایویں ویران ہائے جہاں، ایویں ویران ہائے جہاں، تیں ڈٹھے تاں نظارہ بنے، آدمی بے سہارا بنے، تو نہ ہوندا میں ہوواں نہا، تو نہ ہوندا میں ہوواں نہا، تو نہ ہوندا میں ہوواں نہا، چندر دے بعد تارا بنے، آدمی بے سہارا بنے، آدمی بے سہارا بنے۔ کیا بات سر، کیا بات، بہت محبت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔